جو شجاعت سے زیادہ ظرف والا بندہ میں نے پولیٹکس میں کسی کو محسوس نہیں کیا، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ زرداری ہو، چاہے عمران خان ہو۔ دیکھو بدقسمتی سے جو پہلا دن ہمارا تھا نا، جی وہاں سے اس کی بنیاد پڑ گئی تھی۔ تو چغتائی نے شوکت اس کی خط لکھ دیا کہ آپ NDFC کو ٹیک اوور کر لو، یہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ میرا پیسہ آیا، ٹکا کے پیسہ آیا، ایسا لگا جیسے کہ شاید پیسے کا رخ جو ہے نا ستار خان کی طرف۔ کیا بات۔ ساری کی ساری جو وڈرول ہوئی ڈپازٹس کی، وہ سرکاری محکموں نے کی ہے، وزارتوں نے کی ہے۔ میں کو چودھری شجاعت چودھری پرویز لائی تے میں بڑا VIP ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں۔ یہ موسٹلی جو بلیک میلر ہوتا ہے نا، بلیک میلر کو ڈیل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ عمران خان جب تک کرکٹر تھا نا، تب تک ہم بھی فین تھے۔ شکیل الرحمان جو ہے نا، اس جیسا میڈیا بیرن پاکستان کی تاریخ میں دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو کیا میر شکیل الرحمان پیسے بھی سب سے زیادہ دیتا ہے؟ ارے ٹھمک ٹھمک نہیں جل رے پہلوا، اپنی نگریا ہے دور۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف تھنگ ڈیجیٹل۔ مائی نیم از منیر احمد۔ آج کی اس نشست کے اندر میں اپنی ڈومین کے اندر ایک نئی چیز ایڈ کرنے جا رہا ہوں۔ آج سے پہلے میں نے اس ٹاپک پہ یا اس جانرا کے اندر کام نہیں کیا، اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اب میں کچھ نئی ایسی ڈومینس ایڈ کرنے جا رہا ہوں جو آج سے پہلے میں نے نہیں کی۔ سب سے پہلے میں نے انتخاب کیا ہے جناب جرنلزم کا، صحافت کا۔ اور صحافت کی دنیا سے آج میرے ساتھ ایک ایسا نام موجود ہے جن کو آپ مختلف ٹی وی اسکرین پہ دیکھتے ہیں۔ جب بھی کبھی تجزیے کی بات آتی ہے، انویسٹیگیشن کی بات آتی ہے، تو پاکستان میں ان سے بڑا نام کوئی نہیں۔ جناب میں بات کر رہا ہوں عبدالستار خان صاحب کی۔ السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا ٹائم نکالنے کے لیے اور میری پوڈ کاسٹ کا حصہ بننے کے لیے۔ ٹائم کیا نکالنا ہوتا ہے، آپ ایسے بات کر رہے ہو جیسے میں کوئی وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوں، بہت ہی مصروف ہوں، یا پینٹاگون کی ساری ذمہ داری میرے پہ پڑی ہوئی ہے، یا کہ اگر میں مصروف نہ رہا تو جنگ عظیم لگ جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے ہم بھی ویسے ہی ہیں جیسے ایک عام بندہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے پوز کرنا ہوتا ہے، پریٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم بہت مصروف ہیں۔ ایکچولی ہم مصروف نہیں ہوتے، لیکن ہم نے پریٹینڈ کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان میں ایک رواج بن گیا کہ آپ اپنے آپ کو پریٹینڈ کریں گے نا، پوز کریں گے کہ میں بہت مصروف ہوں، تو آپ کی امپورٹنس اس طرح سے ایویلیویٹ کی جائے گی۔ بالکل سر، جو بندہ جتنا مصروف اس کے پاس اتنا زیادہ ٹائم، جو بندہ جتنا ویلا وہ اتنا ہی، وہ آپ والی بات بالکل صحیح ہے۔ آپ دیکھو کہ عمومی طور پہ آپ کو بہت سارے لوگوں کو پاکستان میں یہ بات سننے کو بڑا عجیب سا لگے گا، میری بات سنیں گے، کہ امریکہ کا صدر جو ہوتا ہے ہاں، وہ دنیا کا سیاسی طور پہ سب سے طاقتور ترین شخص ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن وہ چھٹیاں بھی گزار رہا ہوتا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ ساحل سمندر پہ جا رہا ہوتا ہے، کہ گیند کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، بال کے ساتھ، فٹ بال کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، والی بال کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، بیڈمنٹن کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، فیملی کے ساتھ۔ اب بندوں کو ریئلائز کرنا چاہیے، جب دنیا کا سب سے سیاسی طور پہ طاقتور ترین بندہ امریکی صدر وہ چھٹیاں گزارتا ہے، اس کی بھی چھٹیاں ہوتی ہیں، جیسے ہم بچوں کی سمر ہالیڈیز نہیں ہوتی، اس کی بھی ہوتی ہیں۔ لیکن پاکستان میں عجیب و غریب کانسیپٹ بن چکے ہیں۔ کانسیپٹ کیا ہوتے ہیں؟ مس کانسیپشن پاکستان میں بہت زیادہ، بلکہ ان کی چھٹیوں کا مطلب ہے 100% ہالیڈیز۔ 100% ہمارے ہالیڈے۔ یہاں تو ہالیڈیز پہ بھی کام بھی چل رہا ہے۔ یہ بس وہی کہا نا کہ ہم لوگوں نے نا پریٹینڈ کیا ہوا ہے، پوز کی ہوئی دنیا ہم نے بنائی ہوئی ہے پاکستان میں۔ یہ پوز کیا ہوا پاکستان ہے، یہ پریٹینڈ کیا ہوا پاکستان ہے، کہ آپ نے پوز ہی کرتے رہنا، پریٹینڈ کرتے رہنا۔ جو ایکچولی آپ ہو اس کے ساتھ آ جاؤ، اس کا زیادہ بہتر امپیکٹ بالکل ایسی ہے۔ تو خان صاحب کہ جیسے آپ ہو ویسے پیش ہو جاؤ۔ اچھا خان صاحب، ادھر ہالیڈے کا مطلب واقعی ہی ہالیڈے ہوتا ہے؟ کسی قسم کی کوئی ان کے پاس نہ میل کا ایکسیس ہوتا ہے، نہ فون کا ایکسیس ہوتا ہے، پراپر اپنی فیملی کو ٹائم دیتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو چھٹیوں پہ بھی جاتے ہیں تو وہ پورا جھمیلا ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ میں نے وہی کہا نا کہ ہمارے ہاں مس کانسیپشن بہت ہے پاکستان میں، ہم مس کانسیپشن پہ زندہ رہنے والی قوم بن گئے۔ یہ پورے کا پورا معاشرہ جو ہے نا، زیادہ تر اس کا حصہ جو ہے نا مس کانسیپشن پہ ہوتا ہے، جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، ہم اس پہ زندگی گزار رہے ہوتے۔ تبھی ہماری زندگی اس طرح کی ہو گئی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں یقینی طور پر، جیسے کہتے ہیں نا کہ 1-2 گھنٹے کا ہی پتہ ہو، ہمیں 1-2 لمحات کا اپنا نہیں پتہ ہوتا کہ آنے والے 1-2 لمحات ہمارے کیسے گزریں گے، لیکن ہم آنے والے پتہ نہیں کتنے لمحات کے بارے میں وقت سے بہت پہلے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں۔ اور کوئی بندہ پوچھے کہ یار آپ یہ بتائیں کہ کوئی جوتشی ہیں، کوئی نجومی ہیں، مستقبل کا حال جانتے ہیں آپ؟ مطلب یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے پاکستان میں رہتے ہوئے کہ یار مجھے آج اپنے گھر کا نہیں پتا کہ میں آج اپنے گھر میں جاؤں گا
تو میری بیگم دروازہ کھولے گی کہ نہیں کھولے گی مجھے اس کا نہیں پتا. بالکل ایسے ہی ہے. اور لوگ بڑے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار یہ رہ جائے گا اور یہ فلانا بندہ چلا جائے گا اور وہ آ جائے گا. بڑی عجیب سی بات لگتی اور ہے. یقین کریں ماضی اور حال کے چکر میں نا ہم نے مستقبل کا بیڑا غرق کر لیا ہوا ہے. اتنی پریشانی مستقبل کی. ہم لوگ اگر آپ تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑا سا یہ کر دوں کہ آپ نے ایک کو بیچ میں سے نکالا, میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کہ ہمارے حالات ہم نے خود کر دیے ہیں نا, جی ماضی حال مستقبل ہم نے تینوں کا بیڑا غرق کر دیا وہ کر دیا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ ماضی ہے, ہمیں یہ نہیں پتا یہ حال ہے, ہمیں یہ نہیں پتا یہ مستقبل ہے, کیونکہ ہم نے کنفیوژن خود ہی اتنی کریٹ کر دی ہے کنفیوژن. اور ہم وہ ملک بن گئے, وہ معاشرہ بن گیا, ہم لوگ اس طرح کے بن گئے ہیں کہ جس میں ہمیں کلیئرٹی بالکل پسند نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہمیں کنفیوژن زیادہ پسند ہے. ایسے ہی ہے. آپ کسی سے بات کریں نا کلیئرٹی والی, وہ کنفیوز ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کنفیوژن کی بات کریں گے وہ ایک دم اسے ایسا لگے گا جیسے سکون مل گیا. وہ خود کنفیوز ہونا, ہم خود کنفیوز ہونا چاہتے ہیں. تو خیر صاحب یہ بیماری لگی کہاں سے ہمیں؟ پورے معاشرے میں لگی ہوئی ہے, دیمک کی طرح کھا گئی ہے یہ. دیکھو بدقسمتی سے جو پہلا دن ہمارا تھا نا, جی وہاں سے اس کی بنیاد پڑ گئی تھی. ٹھیک ہے, پہلا دن جو صحیح نہیں ہوئی. ملک کا پہلا دن تھا. کئی لوگ ہوتے ہیں بڑی عجیب سی بات کرتے ہیں جی پہلے ٹھیک تھا. روایات کچھ ایسی رہی ہیں, مطلب میرا بھی بچپن گزرا ہے, میری بھی جوانی گزری ہے, نوجوانی گزری ہے. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ کچھ حالات بہتر ہوتے تھے جی, لیکن بنیاد اس کی پہلے دن سے پڑ گئی تھی. 1947 سے اس کی بنیاد پڑ چکی ہوئی تھی. گریجولی یہ ہوتا گیا کہ اس میں اضافہ ہوتا گیا. صحیح. اور ہم ایک بڑک مارنے والی قوم بن گئے. ہر طرف آپ دیکھیں لوگ بڑکیں مار رہے ہوتے ہیں. بڑی عجیب سی بات لگتی ہے, ایسے لگتا ہے جیسے کوئی فلم, پنجابی فلم ہمارے وقت میں آتی تھی. جیسے ایک فلم آ گئی تھی مولا جٹ آ گئی تھی, ہمیں بہت پسند آتی تھی. اس میں بڑکیں بھی تھیں, اس میں ایک شخص ہوتا تھا, ہیرو ہوتا تھا, ہمیں بہت پسند آتا تھا. اس نے گنڈاسا پکڑا ہوتا تھا, پورا پنڈ اس نے آگے لگایا ہوتا تھا. ہم پریکٹیکلی اس طرح کے ہو گئے ہوئے ہیں. ہم خیالاتی دنیا میں, تصوراتی دنیا میں زندگی گزارنے کے ایک طرف چلے جا چکے ہیں, جبکہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقت سے ریالٹی کا جس دن اس قوم کا, ہم لوگوں کا جس دن ریالٹی, گراؤنڈ ریالٹی, زمینی حقائق سے رابطہ رہنا شروع ہوگا, ہمارے حالات اس وقت بدلیں گے. سر یقین کریں کہ بلی کبوتر والی ریس ہر طرف چل رہی ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے, جی کوئی بات نہیں بلی نہیں کھائے گی. بلی نے نہیں چھوڑنا بھائی, اس چیز کو ہمیں ریئلائز کرنا پڑے گا بحیثیت قوم تو خیر ہم ہیں ہی نہیں, چلیں ایک ہجوم ہی صحیح, لیکن ہجوم کو بھی کم از کم ریئلائز کرنا پڑے گا. یہ بلی کبوتر کی بات کی نا, تو بات اب کانت پہ چلی گئی ہے. اب یہی نہیں پتا کہ بلی کا بھی نہیں پتا, کبوتر کا نہیں پتا. ہم نے کبوتر کو بلی بنا لیا, بلی کو کبوتر بنا لیا. اتنا ہوتا ہے نا کہ آپ جب دیکھیں, میں جرنلزم کرتا ہوں, تو جب ہم نے جرنلزم شروع کی تھی میں نے, تو اس وقت کچھ ماڈل تھے جن ماڈل کو دیکھتے ہوئے کہا گیا تھا کہ جرنلزم میں ایک بات جو آپ کہہ رہے ہیں ثابت بھی آپ نہیں کرنی ہے. ہاں بالکل, سبسٹینشیٹ آپ ہی نے کرنی ہے. بالکل ایسے. ادھر یہ نہیں چلے گا کہ یہ میں سن رہا تھا, لوگوں نے کہا, لوگ یہ کہہ رہے تھے. تو کوئی بڑے آرام سے مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ ستار خان صاحب آپ کس طرح کے میڈیا پرسن ہو. جب آپ پہ بات آئی کہ اب آپ نے ثابت کرنا جو آپ نے کہی تھی بات, تو آپ نے کہنا شروع کر دیا جی لوگ کہہ رہے تھے, دنیا کہہ رہی تھی. میں تو پھر لوگ کہہ رہے تھے, دنیا کہہ رہے تھے, آپ کون سی نئی بات کر رہے تھے؟ آپ بھی تو وہی بات کر رہے تھے جو لوگ کہہ رہے ہیں. جی, لوگوں کی حد تک ان کو کہنا جو ہوتا ہے وہ ایک بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. جب جرنلسٹ اسکرین پہ آتا ہے نا, اس کو ایک چیز کا ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ اگر وہ کوئی سیریس معاملے میں جاتا ہے نا, تو سبسٹینشیٹ بھی پھر اسی نے کرنا. حقائق پہ مبنی ظاہر ہے پروف کرنی چاہیے. یہ آگے جا کے سر اس پہ بات کریں گے. تھوڑا سا میں اسٹارٹ لینا چاہوں گا آپ کی انیشیل لائف سے. کہاں پہ پیدا ہوئے, انیشیل ایجوکیشن وغیرہ کہاں سے حاصل کی؟ میں یار کراچی میں پیدا ہوا تھا. کراچی کے اس علاقے میں پیدا ہوا تھا کہ آج بھی میں کسی کو کہتا ہوں نا تو بڑا عجیب و غریب طریقے سے مجھے دیکھتا ہے. میں لیاری میں پیدا ہوا تھا. اچھا, کراچی میں لیاری میں پیدا ہوا تھا. تو پھر تو لیاری گینگ کے ساتھ نہیں ہوا یہ تھا کہ اگر لیٹر آن ہوتا تو شاید میں کسی گینگ کے ساتھ جڑ جاتا. ٹھیک ہے. لیکن جب میں 4 سال کا تھا, تو 3-4 سال کا تھا, تو لاہور شفٹ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پہ والد کی طرف سے میں کرد ہوں, اور والدہ کی طرف سے میں مشہد کا ہوں, ایران کا. ٹھیک ہے. تو جب لاہور آئے تو پھر میں نے اپنے آپ کو لاہوریہ سمجھنا شروع کر دیا, بلکہ یقین کر لیا کہ میں لاہوریہ ہوں. ٹھیک ہے. میرا کرد کے ساتھ یا میرا مشہد ایران کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. تو جہاں پہ آپ کی گرومنگ ہوتی ہے نا, جہاں پہ آپ رہنا سیکھتے ہیں, اٹھنا بیٹھنا سیکھتے ہیں, ہر چیز وہیں سے سیکھتے ہیں, تو آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں بیک آف دی مائنڈ یہ بات آئی تھی
کہ ہوں تو لاہوریہ گیا. ہاں تو میں نے اپنے آپ کو لاہوریہ سمجھا ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ بیک گراؤنڈ باپ کی طرف سے کرد تھا اور ماں کی طرف سے مشہد کا تھا. صحیح. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جہاں رہن سہن ہو اس کے حال میں آپ نے ڈل جانا ہوتا ہے. آئی واز دی اونلی چائلڈ آف مائی پیرنٹس. میری کوئی بہن نہیں ہے, کوئی بھائی نہیں ہے. صحیح. تو اکلوتا بچہ جو ہوتا ہے نا, میرا جہاں تک میں چونکہ خود اکلوتا بچہ ہوں, اکلوتا بچہ یہ نہیں کہ اکلوتا بیٹا, اکلوتا بچہ. تو میں اس نتیجے پہ بڑا عرصہ پہلے پہنچ گیا تھا کہ اکلوتا نہیں ہونا چاہیے. اچھا. ہاں یہ میں کہتا ہوں. کتنے بچے ہونے چاہیے آپ کے حساب سے؟ اکلوتا نہیں ہونا چاہیے, 2 ہونے چاہیے, 3 ہونے چاہیے, 4 ہونے چاہیے, اکلوتا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ 24 کے 24 گھنٹے ہر لمحے ماں باپ کی نظروں کا مرکز بن چکے ہوتے ہیں. کوئی بھی چیز ہو رہی ہو, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو, تو وہی بچہ ہوتا ہے. ہاں فوکس اسی پہ ہی ہے. اور پھر اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کا بھی, ان کی توجہ کا مرکز بھی وہ بچہ بن جاتا ہے. دیٹ از سم تھنگ جس کو میں کہتا ہوں انبیئریبل پریشر. اچھا, پیرنٹس اپنی طرف سے پوزیسو ہو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بچے پہ وہی والی بات کہ انبیئریبل پریشر کی طرف چلا جاتا ہے بچہ. اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پوزیسو ہوتے ہیں, لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ہوتا ہے نا وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ غربت میں بھی پل رہا ہو نا. اکلوتے بچے کا یہ نہیں ہوتا کہ کسی وہ میاں منشا کے گھر میں پیدا ہو یا امیر خاندان میں پیدا ہو. میاں منشا کا نام اس لیے ہے کہ ریکارڈڈ ہسٹری میں پاکستان کا سب سے امیر آدمی میاں منشا ہی ہے, تو میں نے اس لیے اس کا نام لیا. آپ کسی عام جو گھر ہوتا ہے یا ایون غریب کے گھر میں بھی ایک ہی بچہ ہو نا, تو آپ دیکھیں کہ کتنے لاڈ پیار سے اس کو پالتے ہیں. بے شک ایسے ہی. ٹھیک ہے, ان کے پاس چاہے سائیکل ہو, چاہے ایک کمرے کا گھر ہو, لیکن جو اکلوتا بچہ ہوتا ہے نا وہ اٹس فار می. میں یہ کہتا ہوں کہ کیونکہ میں خود اکلوتا ہوں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ اکلوتا نہیں ہونا چاہیے. کم از کم ایک بچہ ساتھ ہو رہا ہو, ایک آدھا ہونا چاہیے. تو آپ اس نعرے پہ متفق ہے؟ بچے 2 ہی اچھے ہیں. میرے اب جو ہے نا 3 بچے ہیں میرے اپنے, 3 بچے ہیں. تو میرا اپنا اگر ہوتا نا مزید, تو میری خواہش تھی کہ 3 سے بھی زیادہ ہوتے. صحیح. کیونکہ ایک ہوتا ہے نا بیک لاگ میں آپ ایک چیز مسنگ ہوتی ہے. خواہشات ماری کیوں سر؟ ماری نہیں بلکہ مر گئی, پتہ ہی نہیں چلا. یہ ہوا. صحیح ہو گیا. سر آپ کی جو بچپن تھا اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں, اب آپ نے ایز اے فادر جو بچوں کو گروم کیا ہے, کوئی ڈفرینس نظر آتا ہے؟ وہی سنگل اور 3 والے اس میں یہ ہوتا ہے کہ میرے خیال میں جو میں سوچتا ہوں اپنے بچوں کو دیکھ کے, 3 بچوں کو, 2 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے, تینوں قد کاٹ میں میرے جتنے ہیں, بلکہ مجھ سے اوپر ہی ہوں گے. ایک چیز میں نے دیکھی, میری ٹریننگ نہیں تھی, ٹھیک ہے, میری پرورش نہیں تھی. اب قدرت کی طرف سے ہو گیا یا ماں کی طرف سے ہو گیا یا ویسے ہی کوئی میرے پہ مہربان ہو گیا کہ جس طرح کے بچے آئیڈیل نہیں ہونے چاہیے. جی. کہ میرے بچوں نے عمارت بھی دیکھی, میرا پیسہ آیا, ٹکا کے پیسہ آیا, ایسا لگا جیسے کہ شاید پیسے کا رخ جو ہے نا ستار خان کی طرف. کیا بات. غربت بھی دیکھی, ٹکا کے دیکھی, پیسہ بھی دیکھا, ٹکا کے میں نے دیکھا. تو میں نے دیکھا کہ میں نے چونکہ جب میں نے بچپن میں تھا تو میں نے ایک سونے کا چمچہ نہیں ہوتا کہتے ہیں محاورت, ہاں بالکل, تو میں نے بھی اپنے منہ میں سونے کا چمچہ ہی دیکھا تھا. لیکن جب میں 7ویں 8ویں تک پہنچا تو پھر غربت آ گئی تھی. اچھا. پھر میں نے 7ویں 8ویں سے آن ورڈ کافی عرصہ غربت دیکھی. مطلب غربت میں یہ بھی تھا کہ بھوک بھی تھی, ننگ بھی تھی. پھر یہ بھی ہوا کہ میٹرک تو میں نے کر لیا تھا, تو میری 3rd ڈویژن آئی تھی, بڑی مشکل سے میٹرک میں پاس ہوا تھا. گھر کی حالات کی وجہ سے یا ویسے ہی پڑھائی؟ نہیں, میرے خیال میں میرا اپنا جو تھا نا, میں سلیبس وائز کہتے تھے کہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے, لیکن آؤٹ سائڈ سلیبس میرے بارے میں کہا جاتا تھا یہ انٹیلیجنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے پرواہ نہیں کی. اس سے پہلے میں بڑے اچھے نمبروں کے ساتھ, مارکس کے ساتھ پاس ہوتا تھا. فرسٹ تو کبھی نہیں آیا تھا, 2nd بھی کبھی نہیں آیا تھا, 3rd یہ نہیں ہوتا تھا کہ 3rd میں نہ ہوں, میں 3rd آ جاتا تھا. لیکن میٹرک ہوا تو 3rd ڈویژن تھی. اچھا. 3rd ڈویژن تھی, تو اب نہ گورنمنٹ کالج میں داخلہ مل سکتا تھا, نہ FC کالج میں مل سکتا تھا, نہ اسلامیہ کالج میں مل سکتا تھا. اچھے کسی میں بھی نہیں. تو رہ دے کہ ہمارے پاس 2 کالج تھے, ایک دیال سنگھ مینشن تھا, ایک ایم اے کالج تھا. تو مجھے ایم اے کالج میں داخلہ ملا تھا. دونوں بدماشوں والے کالج, دونوں ایسے کالج تھے کہ جہاں ہماری گنجائش بنتی تھی کہ 3rd ڈویژن آئی ہے. ہاں بالکل. تو پھر میری ایم اے کالج میں نے پھر وہ شروع کیا.
ایم اے کالج میں بھی یہ دیکھا کہ واقعی ایک ایسی چیز تھی کہ جس میں ذکر کروں گا کہ ایم اے کالج میں ہی ہمارا یونین کا پریزیڈنٹ تھا ملک آصف، ٹھیک ہے، جو بعد میں مرڈر ہو گیا تھا اس کا. تو ملک آصف کا دوست تھا یہ انعام اللہ نیازی. انعام اللہ نیازی اس وقت این سی میں پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، یہ ملک آصف کا بڑا دوست تھا. تو اس کا ایم اے کالج میں آنا جانا تھا. صحیح. میں پروکٹر تھا، تو اس وجہ سے تھا یہ انعام اللہ نیازی سے میری شروع ہوئی. وہ بعد میں کیا پتا تھا، اب تو میرا گالی گلوچ کا مذاق ہے انعام اللہ نیازی سے، کیونکہ بعد میں جرنلزم میں آیا نا تو پھر ساری دنیا آپ کے سامنے ہوتی ہے. بالکل. تو یہ ہوا تھا کہ مزاج جو تھا نا، طبیعت جو تھی وہ اس طرح کی تھی کہ جب نوکری مجھے ملی، پہلی نوکری، تو میں گھر پہ تھا. تو جس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے نا، میں امی ابا، 100 روپے اس کا کرایہ دیتے تھے. حالات ہمارے ٹھیک نہیں تھے. ہاں 100 روپے کرایہ، سادی پارک مذاق میں رہتا. کون سے سن کی بات ہے یہ 83 کی میں بات کر رہا ہوں. 83 میں 100 روپیہ کا کرایہ، 100 روپے کرایہ ہم لوگ دیتے تھے. سادی پارک مزنگ میں رہتے تھے. تو میرا ایک دوست تھا سہیل، وہ ایک دن آیا، انہوں نے کہا تو یہ نوکری لگوا دوں. میں کہا تیری مہربانی. انہوں نے کہا نہا نو لے کپڑے پا لے. وہ نہا نو کے کپڑے پہن کے فلیٹیز ہوٹل میں نا مسلم اخبار کا دفتر ہوتا تھا اس وقت، بیورو آفس تھا مسلم اخبار کا. تو 83 میں مجھے وہ لے کے گیا. وہاں آصف شیخ صاحب ہوتے تھے اسپورٹس رپورٹر. ٹھیک ہے. وہ سہیل کے کزن تھے. انہوں نے کرایا، انہوں نے کہا یہ میری ٹائپ کی سپیڈ بہت خوفناک تھی. اچھا. ٹائپنگ، اور میں نے شارٹ ہینڈ سیکھ لیا ہوا تھا. تو حمید اختر صاحب پہلے بیورو چیف تھے جن کو میں نے دیکھا تھا. یہ صبا پرویز وغیرہ کے والد صاحب جو تھے نا، یہ ٹی وی آرٹسٹ نہیں، ان کے والد صاحب جو تھے. تو حمید اختر صاحب نے میرا انٹرویو کیا تھا. پائپ پیتے تھے حمید اختر صاحب. ٹھیک ہے. 1 منٹ کا میرا انٹرویو ہوا تھا. انہوں نے مجھے پوچھا تو میں نے کہا جی میں مشین توڑ دیتا ہوں. اتنا کانفیڈنس، اتنا صرف ہوا. حمید اختر صاحب نے کہا اس کو ٹیبل پہ بٹھا دو کہ کام کرے. کانفیڈنس تھا، مجھے پتا تھا کہ میں مشین توڑ دوں گا. گپے نہیں تھیں کیونکہ پریکٹیکل سامنے آیا نا. صحیح. تو بعد میں سب نے کہا کہ وہی اسپیڈ بڑی خوفناک ہے. تو میں نے مسلم سے 83 میں شروع کیا تھا. اس وقت ایک واقعہ ہوا تھا ویری انٹرسٹنگ. اس سے پہلے مجھے اخبار کا نہیں پتا تھا اخبار کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو جب میرا پہلا دن تھا تو اس دن پتا چلا کہ بے نظیر بھٹو، ان کے کان کی تکلیف بہت بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ملک سے باہر جا رہی علاج کے لیے. بے نظیر بھٹو 6 سال سے جیل میں تھی. کسی ایک جیل میں نہیں، جیلیں بدلتی رہتی تھیں. اس کو اندر کیا ہوا تھا. تو دیٹ واز دی فرسٹ نیوز جو میں نے جرنلزم میں سنی. تو میں نے اس دن جا کے محلے میں بڑا روپ ڈالا اپنا. ٹھیک ہے. میں کہا تمہیں پتہ ہے بے نظیر بھٹو جا رہی ہے. اچھا. اب مجھے ایک احساس ہوا کہ میں تو خبر بتانے والا ہوں. کسی کو نہیں پتا تھا میرے محلے سادی پاک مزاق میں، کسی کو نہیں پتا تھا. وہ مجھے پتا، میں بڑا روب ڈال کے نا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بتا رہا تھا کہ تمہیں پتا بے نظیر بھٹو ملک سے جا رہی ہے، اس کی کان کی تکلیف بڑھ گئی ہے. ڈاکٹروں نے کہہ دیا، امریکہ نے بھی کہہ دیا، ضیاء الحق مان گیا اس کو باہر بھیج دو. صحیح. دیٹ واز دی فرسٹ اسٹیپ جب مجھے پتا لگا کہ خبر کی دنیا کیا ہوتی ہے. تو مجھے ایسے لگا مسلم میں جیسے کہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. پھر میں نے محنت بڑی کی، ٹکا کے محنت کی. محنت اس طرح کی کہ جتنا کام اس وقت نیوز ویک اور ٹائم 2 میگزین ہوتے تھے. ٹھیک ہے. جو دنیا کے بڑے ہی، جس کو بڑے اہم، پاورفل، امپورٹنٹ میگزین کہا جاتا تھا، وہ میں پڑھ لیتا تھا. صحیح. اس کے بعد مسلم اخبار میں کئی اخبار باہر کے، انٹرنیشنل ہیرلڈ ٹریبیون آتا تھا، اور بھی بڑے اخبار آتے تھے، تو میں پڑھتا رہتا تھا. تو وہاں سے میں نے نالج کی بیس بڑھانی شروع کی. ٹھیک ہے. سر اس سے پہلے ہم اس پہ آئیں، تھوڑا سا ذرا میں ایم یو کالج کے بارے میں جاننا چاہوں گا. ایم یو کالج کے بارے میں بڑا مشہور تھا بیک ان دا ڈیز کہ جی وہاں صرف بدماشی ہوتی ہے، صرف وہ بچے جاتے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں یا جنہوں نے تھوڑی ذرا سیاست میں آنا ہے، کوئی سارے مطلب ویلے بچے. تو کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہو یا کوئی بدماشی میں حصہ لیا ہو، کوئی آپ بھی اس کا پارٹ بنے ہوئے، کیونکہ پراپٹر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو ہاتھ صاف کیے ہوں گے آپ نے بھی. جب میں داخلے کے لیے گیا تھا تو داخلے بند ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. تو ملک آصف جو یونین کا پریزیڈنٹ تھا نا ایم اے کالج کی، جی، میں چلا گیا اس کے پاس. میں کہا تہاڈا کوئی فائدہ ہی نہیں کا. تعلق تھا ان سے اس وقت تک؟ اس وقت تک تعلق تھا ان سے؟ نہیں. اچھا. منہ اٹھا کے چلا گیا. میں کہا تہاڈا فائدہ کوئی نہیں. اس نے دیکھا یہ کون ہے آ گیا. انہوں نے کہا بتاؤ.
میں کہا جو ایڈمیشن بند ہو گیا, ہمارا ایڈمیشن کون کرائے گا, آپ ہی کرا سکتے. تو چاچا ایوب ہوتا تھا, ٹھیک ہے, انہیں چاچا ایوب کا یہ منڈیا کا ایڈمیشن ہونا چاہیے. میں اور میرا دوست تھا نعیم بٹی, صحیح, ہمارا ایڈمیشن ہو گیا. ہمارا ایڈمیشن ہوا, اب obvious بات ہے کہ اوبلائز تو انہوں نے کر دیا تھا, ملک آصف نے, چاچا ایوب نے اوبلائز کر دیا تھا مجھے. تو میں جب کلاسز شروع ہوئی ہماری تو مجھے پروکٹر بنا دیا گیا. ٹھیک ہے, پروکٹر بنانے کی ڈیوٹی یہ لگی کہ الیکشن ہونے والے ہیں, آپ گیٹ پہ کھڑے ہیں, کوئی آؤٹ سائڈر نہیں آئے گا. صحیح, جتنی میں ڈنڈی مار سکتا تھا میں نے ماری. کیوں؟ چاچا ایوب آتا تھا, اور یہ کارڈ بنڈنے نے تو اچھا, میری جیب میں کارڈ رکھ دیتے تھے. اب چونکہ انہوں نے مجھے داخلہ دلوایا تھا, میں اوبلائز ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ آؤٹ سائڈر نہیں آئیں گے. میری ڈیوٹی یہ تھی کہ ایم اے کالج میں آؤٹ سائڈر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, لیکن مجال ہے جتنے بھی آؤٹ سائڈر آتے تھے, ملک آصف کے یا چاچو کے, چاچا ایوب کے, میں اندر جانے دیتا تھا. اس میں یہ نام اللہ نیازی بھی تھا. اچھا, تو ہوا ایک دفعہ انہوں نے یہ کام کیا جو آج تک میرے لیے بڑی ایک لمحہ فکریہ نہیں ہوتا کہ میرے جیسا بندہ جو ان کاموں میں پڑتا ہی نہیں, مجھ سے کام ہو گیا تھا کہ ایک کوئی جماعت تھی, بڑی اسٹرانگ جماعت تھی, ٹھیک ہے, وہ بھی الیکشن میں لڑ رہی تھی, صحیح, ایم اے کالج کی یونین کے, ٹھیک ہے, وہ صدر کا تھا. مجھے انہوں نے کہا کہ تم نے اس کو لے کے ایم اے کالج کی فلانی جگہ پہ لے کے جانا ہے اندر. اچھا, میں کہا میں لے جاؤں گا, کیونکہ میری اسلام دا پروکٹر ہے, پروکٹر کے ساتھ سارے کیا. میں اس کو لے گیا, 2-3 بندے نکلے, وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا. انہوں نے مجھے اشارہ کیا تو واپس چل. اچھا, بندے کو چھوڑ کے آپ واپس جاؤ. ہاں, اب وہ صدر کا کینڈیڈیٹ ہے. میں جب مڑا ہوں تو میں نے کہا غلطی ہو گئی بہت بڑی. میں مڑ کے جا رہا ہوں تو پیچھے سے وہ ہاکیاں شاکیاں انہوں نے پکڑی ہوئی تھیں, وہ شروع ہو گئے, لٹایا اس نے ان کو ٹکا کے. تو جب وہ دوبارہ آیا صدر کا کینڈیڈیٹ, تو اس کو ماشاءاللہ چوٹیں اتنی لگی ہوئی تھی کہ پٹیاں شٹیاں بندھی ہوئی تھی. میں اس کو دیکھ کے بھاگ گیا. میں کہ اگر اس نے پہچان لیا کہ یہ ہے ستار خان جڑا مینوں لے کے گیا سی اتنے, تو گڑبڑ ہو جائے گی. یہ ایک واقعہ تھا جو وہاں پر پیش آیا تھا. پھر سر آپ جب جرنلزم کی طرف آگے پراپرلی آپ نے اس ڈومین میں قدم رکھ لیا, آپ کو مزہ بھی آنا شروع ہو گیا, ایک انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو گیا, تو پھر ترقی کہاں سے ملی؟ ایسا کون سا مومنٹ آیا لائف کے اندر جہاں آپ کو لگا ہاں یار یہ میرا واقعی ایک ایسا مومنٹ ہے جہاں پہ میں یہاں سے اپنے کریئر کو ایلیویٹ کر سکتا ہوں؟ اس وقت اشتہار آیا تھا, میں مسلم میں ہی تھا. ٹھیک ہے, تو مجھے سمجھ کیا آنا شروع ہو گئی تھی. میں کہ یار یہ ان سائڈ ہوتی ہے جو اصل میں انفارمیشن ہوتی ہے, اور وہ جو کسی کے پاس نہ ہو. صحیح, اور وہ ان سائڈ ہوتی ہے جو ڈاکومنٹ بیسڈ ہوتی ہے, دستاویزاتی. یہ نہیں کہ ہیر سے آپ نے سنا, کسی نے کہہ دیا, آپ نے چلایا. یہ مجھے سمجھ آ گئی تھی, اس کا مجھے انٹرسٹ پیدا ہو گیا ہوتا. تو دا نیوز اخبار جو ہے جنگ کا, یہ لانچ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے بڑا اشتہار دیا جنگ میں کہ وی ڈونٹ نیڈ دی سیکنڈ بیسٹ. اچھا, تو ہم نے کہا یہ کہہ رہے ہیں وی ڈونٹ نیڈ دی سیکنڈ بیسٹ, ہم تو 3rd 4th 5th بیسٹ پتہ نہیں کون سے بیسٹ میں آتے ہیں. سیکنڈ بیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمبر 1 مانگ رہے ہیں. نمبر 1 ہی مانگ رہے ہیں. ہاں, اس وقت یہ ہوا تھا کہ ایک اخبار تھا انڈیپینڈنٹ, وہ لانچ نہیں ہوا تھا لیکن اس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی. ٹھیک ہے, ملیہ لودھی اس کی ایڈیٹر تھی. تو ایک کسنڈرا بولشن ہوتی تھی جو لینگویج کنسلٹنٹ ہوتی تھی مسلم میں. صحیح, وہ برطانوی خاتون تھی, لیکن اس طرح کی خواتین میں نے گوریاں بہت کم دیکھیں. کمال کی وہ عورت تھی, فوت ہو گئی ہے. تو میری جو لینگویج کنسلٹنٹ یہ کسنڈرا بولشن تھی, کسنڈرا بولشن بیوی تھی یہ ڈاکٹر کیس کی. اوکے, سی آر اسلم کا جو بیٹا ہے, جو کہ سی آر اسلم صاحب جو کہ کمیونسٹ پارٹی کے پاکستان میں صدر ہیں, ان کا بیٹا ہے ڈاکٹر کیس جو کہ پروفیسر ہے گورنمنٹ کالج میں. بالکل صحیح. کسنڈرا ان کی بیوی تھی, میری لینگویج کنسلٹنٹ تھی ہماری بیورو کی, وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. تو یہ مجھے پسند کرتے تھے کہ اس میں اسپاک ہے ستار خان. تو انڈیپینڈنٹ جب بنیاد رکھی گئی تو کسنڈرا کو لاہور کا بیورو چیف ملیہ لودھی نے کہا کہ آپ بیورو چیف لگ جائیں. صحیح, اور اپنی ٹیم خود ہی بنائیں. تو اپنی ٹیم بنائے تو کسنڈرا آئی ایک دن, گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی, تو مجھے کیس نے آ کے نا, مسلم میں بیٹھا ہوا تھا فلیٹیز ہوٹل میں, کیس نے آ کے کہا کہ کسنڈرا بلا رہی تینوں. اچھا,
میں کہا ٹھیک ہے. باہر گیا, میں نے گاڑی میں بیٹھا. فاکسی ہوتی تھی ان کے ہاں ہاں پاس, بالکل, ان دنوں میں تو ان دنوں میں فاکسی ہوتی تھی. فاکسی گاڑی میں جا کے بیٹھا تو کسنرا نے مجھے کہا ستار جسٹ ریزائن, سیدھا ہی. سیدھا. میں نے نہیں پوچھا کادے واسطے کس واسطے نہیں, میں اٹھا, میں نے ریزائن کر دیا. واہ, یہ ٹرسٹ کا یہ لیول ہوتا تھا کہ اس نے کہا کہ ستار ریزائن, اور آپ نے کر جسٹ دیا. ریزائن. میں ریزائن کر دیا. اگلے دن اس نے لیٹر آ گیا مجھے اسلام آباد سے. اگلے دن مجھے پتہ لگا, مجھے پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہے جس کی وجہ سے کسنڈرا مجھے کہہ رہی ہے. ظاہر ہے بالکل. تو انڈیپینڈنٹ جوائن کر لیا. اب جب انڈیپینڈنٹ جوائن کیا تو یہ بے نظیر بھٹو کا پہلی حکومت کا دور چل رہا تھا. صحیح. تو کچھ ہی دنوں بعد اب ملیہ لودھی ایڈیٹر بن گئی, کسنڈرا برشن لاہور میں بیورو چیف تھی, میں رپورٹر, اور ہماری بہت ٹیم تھی جو اسلام آباد میں ملیہ لودھی نے لی تھی. تو اچانک آیا کہ دی پروجیکٹ از ایبنڈنٹ. ابیلے یار, 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا, ایک ہی تنخواہ ملی تھی, یہ کیا ہوا, ابھی تو پیپر لانچ بھی نہیں ہوا تھا. صحیح. تو پھر وہاں سے ملیہ نے فون کیا تھا کسنڈرا بالشن کو, کہ ملیہ نے کہا کہ مجھے شکیل الرحمان نے ہائر کر لیا, دی نیوز وہ لانچ کر رہے ہیں, تو میں اسلام آباد میں ایڈیٹر ہوں. تو جتنی ٹیم تھی نا وہ میں نے ساری دی نیوز میں ایڈجسٹ کر دی. ہم نے لانچ ہونا ہے 4-5 مہینے میں. صحیح. تو تم ایسا کرو, اپنی ٹیم کے ساتھ تم لاہور جوائن کر لو. ٹھیک ہے. تو کسنڈرا نے معذرت کر لی تھی. کسنڈرا نے کہا میں نہیں ہوں, ستار خان ہے, اور ایک نیاز ہوتا تھا. ٹھیک ہے. وہ بنگالی تھا, وہ بڑا انٹرسٹنگ آدمی, وہ شو بز کرتا تھا. صحیح. واز ویری انٹرسٹنگ پرسن. تو وہ اس کے میں نے اس نے مجھے کہا, کسنڈرا نے ہم دونوں کو کہا کہ جوائن کرو, کل چلے ہو, میری بات ہوگی, چلے ہو. تو اس زمانے میں نا پاکستان اخبار کا ایک آدھا پیج تھا جو انگریزی کا تھا, جو عامر غوری, جو اس وقت دی نیوز اسلام آباد کا ایڈیٹر ہے. جی. عامر غوری وہاں کام کرتا تھا. ٹھیک ہے. عامر غوری نے بھی اپلائی کیا ہوا تھا دی نیوز میں. تو ہم تینوں ایک ہی پوسٹ کے لیے تھے. ہم تینوں ایک ہی رکشے میں بیٹھ کے, 3 بندے رکشے میں بیٹھ کے گئے تھے دی نیوز کے دفتر. راستے میں پولیس والے نے پکڑ لیا, 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو ہمارا بنگالی دوست تھا نا, وہ ایسی اردو بولا ہے, اس نے کہا پہلے ہی ہمارے پاس نوکری نہیں ہے, اوپر سے تم نے پکڑ لیا, اب ہم کیا کریں, کہاں جائیں. وہ سارجنٹ ہنس کے کہا جاؤ بھی تسی جاؤ. تو میری, عامر غوری کی اور ہمارے بنگالی دوست کی 1 دن کی ہماری جوائننگ ہے دی نیوز کی. ٹھیک ہے. آج عامر غوری جو ہے نا وہ دی نیوز اسلام آباد کا ایڈیٹر ہے. ماشاءاللہ. تو پہلے دن کا میرا جو ہم 3 تھے, ہم نے جوائن کیا تھا. تو اس وقت ہماری جوائننگ ایسی ہی تھی کہ شاید فارمیلٹی پوری ہو رہی ہو. صحیح. صحیح. کیونکہ آبویس بات ہے کہ ملیہ لودھی نے جوائن کر لیا تھا اسلام آباد میں. تو انہوں نے کہا جی اپنی ٹیم, کیونکہ شکیل الرحمان کو بنی بنائی ٹیم مل رہی تھی. جی جی بالکل. تو شکیل الرحمان بھی اس معاملے میں, میر شکیل الرحمان جو ہے نا, اس جیسا میڈیا بیرن پاکستان کی تاریخ میں دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتا جیسا کہ میں نے. تو اس طرح سے ہماری دی نیوز میں جب گئے تو ایک بہت بڑا ادارہ تھا. اس بہت بڑے ادارے کی وجہ سے, چونکہ بیک آف دی مائنڈ یہ تھا کہ ان سائڈ صحیح ڈاکومنٹس پہ کام کرنا. تو یہ تھا کہ جب شروع میں, کیونکہ شروع میں کسی کو نہیں پتا تھا کس میں کتنا پوٹینشیل ہے. ظاہر ہے. ایک تو اسٹیبلشڈ ہونا نا, اس کا تو بڑا نام ہوتا ہے. ایک جتنے اسٹیبلش ہونا ہوتا ہے اس کے پوٹینشیل کا آپ کو نہیں پتا ہوتا. جی. تو میں نے حرکتیں ایسی شروع کر دی تھی کہ اسائنمنٹ لگتی تھی نا, فلانے کی پریس کانفرنس ہے, فلانی کوئی کانفرنس ہو رہی ہے, کوئی آرگنائزیشن نے کچھ کیا ہوا ہے, ادھر جائیں روٹین میں. تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پٹواری نہیں ہوتا کہ وہ کوئی کھاتا تیار کر رہا ہے. ٹھیک ہے. منشی ہے جو پٹواری ویسے کلیئر کر دو پہلے کیڑے والا. آج کل نہیں, آج کل تو خیر انہوں نے اپنا سیاسی طور پہ فضول سا بنا لیا. میں اس سے وہ نہیں کرتا. یہ سیاست میں ایک دوسرے کو القابات سے نوازا جاتا ہے اس طرح. تو یا منشی ہوتا ہے کہ وہ لکھ رہا ہے. میں کہ یار اس کا مزہ نہیں ہے. ایک دفعہ یہ ہوا کہ آئی ریفیوزڈ, میں ابھی اسٹیبلش ہی نہیں ہوا تھا, آئی ریفیوز کہ میں نے کہا میں نے اسائنمنٹ نہیں کرنی. اچھا. وہ ایک ایسی بات تھی, میں ٹرمینیٹ بھی ہو سکتا تھا. بالکل. تو انہوں نے کہا کہ ستار کو آزماؤ. ٹھیک ہے. اتنا موقع دیا کیونکہ کچھ سپارک میں دکھا چکا ہوا تھا. صحیح. انہوں نے کہا ستار کو اور آزماؤ. وہ یہی ہوتا تھا کہ
سرکاری محکموں میں جانا, وزارتوں میں جانا, ڈپارٹمنٹس میں گھسنا, وہاں لوگوں کو کلٹیویٹ کرنا, سورسز کو کلٹیویٹ کرنا, پھر فائلیں نکالنی, ڈاکومنٹ نکالنا, اچھا خاصا مشکل کام ہوتا تھا. یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا تھا, کیونکہ پولیٹیشین جو ہے نا وہ تو 24 گھنٹے میڈیا کے لیے حاضر ہے, اس نے تو سیاسی بیان دینا ہی دینا. جی ایسے ہی ہے, اس کے بغیر وہ سو نہیں سکتا رات کو, اگر کوئی 8, 10, 15 سیاسی بیان نہ دے وہ نہیں سو سکتا. ڈیوٹی ہے نا. لیکن بیوروکریسی جو ہے نا سرکاری محکمے وہ اس طرح کے نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ تو بولتے نہیں بھائی, آپ نے سلام کیا نا تو وعلیکم بھی کر لیا تو بڑی مہربانی ہوتی تھی. بالکل ایسی ہے. وہ کجا ان سے انفارمیشن اور ریئل ٹائم انفارمیشن نکالنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا تھا. سر کوئی ایسا واقعہ بتانا چاہیں گے, کیونکہ آپ انویسٹیگیشن میں رہے ہیں, کوئی ایسا واقعہ جو آج تک منظر عام پہ نہ آیا ہو, پہلی دفعہ آج آپ سمجھیں کہ وہ ریویل کریں یہاں پہ, کوئی ایسا واقعہ؟ یار اس میں واقعات تو سنا دیں آج. بے شمار ہیں, لیکن ایک واقعہ تھا یہ 2000 کا یا 2001 کا تھا. جنرل پرویز مشرف کی حکومت آ چکی تھی, نیب بن چکی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ چونکہ ڈاکومنٹس کے پیچھے رہتے تھے ہمیشہ, تو کہیں سے میں نے پینیٹریٹ کیا کسی اور چیز کے لیے, اور ڈاکومنٹس سے. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ یار وہ خان صاحب, آپ ستار صاحب, آپ کے جو چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں اس کے علاوہ ایک بڑی چیز یہاں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو وہ ڈاکومنٹس کافی تھے, وہ ایک جگہ سے نہیں مجھے ملے تھے. ٹھیک ہے. ایک سورس سے نہیں ملے تھے, ایک شہر سے نہیں مجھے ملے تھے. صحیح. مجھے کراچی سے بھی, کیونکہ لنک بن گیا ہوا تھا کہ اگر میں اس ریفرنس سے جاؤں گا, فون کروں گا, تو میں ان کو کہوں گا میرے پاس یہ چیز ہے, مجھے مزید فلانی چیز چاہیے. ہاں صحیح. تو اسلام آباد, کراچی, لاہور, تو وہ NDFC ایک بینک تھا. ہاں بالکل. اس کے بارے میں انفارمیشن جب میرے پاس آ گئی تو میں نے کوئی 8, 10, 12, 15 دن ان کو پڑھنے پہ لگایا, کیونکہ ڈاکومنٹس ایسے نہیں ہوتا کہ ایسے آپ کو 2:45 پہ کوئی چیز ملی ہے تو 2:50 پہ چلے گئے یا 3:40 پہ چلے گئے, ایسا نہیں ہوتا تھا. اس پہ 10-15 دن میں, جب میں نے 10-15 دن لگا لیا نا, ڈاکومنٹس پڑھ لیا, تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ بینک میں بند کروا دوں گا. اچھا. یہ میری انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی تھی. لیکن اس کو فردر کرنے کے لیے نا میں کچھ بینکرز ہوتے تھے, ان کو جا کے پوچھتا تھا کہ یار اگر اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو بینک میں تو کیا ہوتا ہے. تو ایک دم گھبرا جاتے تھے, وہ ستار ساڑا بینک تو نہیں گا. میں کہ نہیں آپ کا بینک نہیں ہے, لیکن میں بتاؤں گا نہیں, کوئی ایسی چیز ہے. انہیں کہا ستار ہے تو بینک بند ہونا تھا. اچھا. میں سمجھ گیا کنفرم ہو گیا. تو میرا یہ تھا کہ میں نے NDFC کی 3 پارٹس میں رپورٹس تیار کی. مجھے اتنا لیوریج, اتنا الاؤنس مل چکا ہوا تھا دی نیوز میں کہ ستار خان کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پارٹس میں بھی چل سکتی ہیں. تو پہلا پارٹ جب میں نے دیا نا, اس میں انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ میں نے ورشن لینا تھا بینک سے. صحیح. تو میں بینک کے جو بورڈ تھا, کیونکہ سارا بورڈ آف ڈائریکٹر اس میں تھا, پریزیڈنٹ اس میں تھا, تو انہیں سے ورشن لینا تھا. بالکل. تو میں ان کو ورشن نہیں پتا تھا میں کس پہ ورشن لینا. یہ میں استاد اپنی طرف سے بنا, اور یہ استادی میں کئی لوگوں کو کہوں گا کہ استاد بننا نا کوئی چلاکی آپ میں نا ہونی چاہیے. بالکل. کوئی تھوڑا بہت نا رپورٹر والا لوچا جو ہے نا آپ میں ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر آپ رپورٹر بن ہی نہیں سکتے. ظاہر ہے, بالکل چیزیں ٹیڑھی کرنی پڑتی ہیں. اب انہوں نے الٹیمیٹلی پروونشل چیف تھا NDFC کا پنجاب کا. صحیح. وہ لڑکا ینگ تھا, امریکہ سے پڑھ کے آیا ہوا تھا. تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ بندہ کافی عرصے سے دی نیوز کا رپورٹر ہے, یہ کوئی ورشن مانگ رہا ہے, تو تم ٹائم دو اس کو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. انہوں نے مجھے ٹائم دے دیا. میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا, وہ میرا کلاس فیلو رہا ہے, شہباز علی, وہ میرے ساتھ تھا. میں کہ یار ایئرپورٹ کے پاس جو پرانا ایئرپورٹ تھا نا اس کے پاس NDFC کا وہ آفس تھا. میں چلا گیا, انہوں نے کافی شافی چائے پلائی. وہ آیا, پروونشل چیف آیا, ساتھ اس کا سٹاف آیا. میں نے چونکہ استادی کرنی تھی, میں نے ان کو الرٹ نہیں کر رہا تھا کہ میرے پاس کیا آ چکا ہوا. تو میں نے کہا یہ آپ کے بینک کے بارے میں عمومی طور پہ لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ کیش دیر ہو جاتی ہے یا نوٹ پرانے ہو جاتے ہیں. میں نے اس طرح کر کے نا کہانی بنائی. اب اس پروونشل چیف نے میری شکل دیکھی کہ یار ہم سمجھے پتہ نہیں کیا چیز کے اوپر یہ ورشن لینا چاہ رہا ہے, یہ تو روٹین کی باتیں نہیں ہوتی بینکنگ کی, وہ کر رہا ہے. تو اس نے اپنے بندے کی ڈیوٹی لگائی اور وہ میرے پاس نہیں بیٹھا, وہ چلا گیا. انہوں نے کہا یار یہ کس بندے نے ہیڈ آفس سے کراچی سے مجھے آیا کہ یار اس کو ورشن چاہیے.
تو یہ تو روٹین کی بات پوچھ رہا ہے، یہ بینک میں یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، آپ کی بینک برانچز میں یہ نہیں ہوتا، وہ روٹین کی ہوتی ہیں. میں نے بھی روٹین میں، اب روٹین میں مجھے کیا تھا، مجھے ورژن مل جائے گا. انہوں نے تو یہی کہنا کہ بینک ہر لحاظ سے صحیح کام کر رہا ہے. وہ جو لوگ جن کو میرے حوالے کیا گیا کہ اس کو دو، انہوں نے بنا کے دیا کہ یہ بھی چیز ٹھیک ہے، یہ بھی چیز ٹھیک ہے، یہ بھی چیز ٹھیک ہے. میں خوش ہو گیا. میں نے وہ ورژن جیب میں رکھا. اب میں گاڑی میں بیٹھا ہوں دوست کے ساتھ، دوست بھی میرے پہ چڑھ گیا. انہوں نے کہا یار یہ کس طرح کی بات ہے، تم ایک روٹین کی بات پوچھ رہے ہو تو میں کہا یار تم 2-3-4 دن بعد دیکھ لو، صبر کر. میں بھی مسکراتا رہا، اس کو بھی نہیں بتایا کہ کیا چیز ہے. صحیح. جو پہلا پارٹ آیا تھا نا اس کا، وہ آیا تھا کہ اس میں نے ڈاکومنٹس میں ایک چیز دیکھی تھی جس کو میں سمجھ گیا تھا کہ اس کو میں نے جو ہیڈ لائنز ہوتی ہیں نا اس میں اس کو رکھنا ہے، اس لفظ کو. ٹھیک ہے. وہ تھا کہ NDFC از نو مور گوئنگ کنسرن. اچھا ٹھیک ہے، وہ میں نے پکڑ لیا تھا. وہ ہیڈ لائن میں وہی لگا کہ NDFC از نو مور اے گوئنگ کنسرن. صحیح. اب یہ ٹیکنیکل ٹرم تھی جو بینکر سمجھتے تھے کہ گوئنگ کنسرن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بینک اڑ گیا. لوئی جب میں نے خبر دی obvious بات ہے کہ سب کچھ ہل جانا تھا. میں اپنی چلاکی میں کامیاب ہو گیا کہ ان کو میں نے بینک والوں کو نہیں خبر تک نہیں ہونے دینی کہ میں دینے کیا جا رہا ہوں. اس نے کہیں بینک کا جو پریزیڈنٹ تھا اس نے کہیں غصے میں آ کے پروونشل چیف کو فون کیا کہ یار تم نے ہمیں کہا تھا کہ بیوقوف بدھو سا ایک بندہ آیا تھا، یار بیوقوف بدھو نے ہماری بینک کے اڑا کے رکھ دیا. اس نے کہا وہ پوچھ ہی ایسے رہا تھا تو مجھے کیا پتا، اب اس کو بیچارے کو بھی نہیں پتا. اس نے پھر کسی بندے کو کہا، انہوں نے کہا اس کو کہو یار اس نے کیا میرے ساتھ، سارا بورڈ میرے اوپر چڑھ گیا. میں نے تو نہیں دی اس کو ڈاکومنٹ، لیکن اس نے مجھے پوز ایسے کیا جیسے روٹین کی بات پوچھ رہا. اس نے تو بینک اڑا کے رکھ دیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ سیکنڈ پارٹ، اب فرسٹ پارٹ جو ہے نا مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ یہ بات کر دینی چاہیے. بڑا عرصہ ہو گیا، 2001 کی بات ہے. کر دیں سر. آج جب یہ آیا نا فرنٹ پیج پہ، تو یہ 4-5 کالمی دا نیوز کے فرنٹ پیج پہ چھپی تھی. تو مجھے چودھریز کا فون آیا. ٹھیک ہے. چوئی شجاعت کا، چوئی پرویز لائی کا. ٹھیک ہے. اب میں پولیٹیکل بیٹ نہیں کرتا تھا. وہ رپورٹر نے آ کہا کہ چودھری تیرے نال گل کرنا چاہتے ہیں. وہ میں کہا کسی اور نہ گل کرنا چاہ رہے ہوں گے، مجھ سے کیا بات کریں گے، میں نے تو پولیٹیکل بیٹ کرتا ہی نہیں. میں تو یہ تو پولیٹیکل بیٹ کرنے والوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ کوئی بندہ ہوگا. انہوں نے کہا نہیں وہ ستار خان کہہ رہے ہیں. میں کہا یار کہ ان کو میرے سے کیا کم پڑ گیا. میں نے جا کے فون سنا تو چاہے شجاعت ہے چاہے پرویز لائی بار بار مجھ سے باری بات کی. انہوں نے خان صاحب کل دا دن ساڈا ناشتہ کرو. میں کہا کر لینے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار یہ مجھے ناشتہ کیوں بلا رہے ہیں. تو چوئی شجاعت نے کہا کہ گڈی بھیج دی. میں کہا چوئی صاحب میں اس وقت کنال پاک میں رہتا تھا. ٹھیک ہے. تو میں کہا چوئی صاحب میرا گھر کنال پاک، تہاڈا گھر FC کالج روڈ، بالکل 2.5 منٹ کا رستہ ہے میرا. 2.5 منٹ کا میرا پیدل واکنگ ڈسٹینس ہے میرا. پاس پاس ہیں دونوں. ہاں اگر دور ہوتا تو میں تمہیں کہہ دوں. لو جی میں چلا گیا ادھر تو وہ بڑے شاہانہ طریقے سے اوپر مجھے لے کے گئے، سیڑھیوں سے چڑھ کے اوپر گھر میں ہی اپنے گھر میں. اگے پتہ نہیں کیا کچھ پڑا ہوا تھا. ناشتہ ایسا تھا کہ ایک ناشتہ تھوڑی تھا، بے شمار ناشتے. اب میری تعریفیں کر رہے ہیں دونوں، چوئی پرویز لائی بھی اور چوئی شجاعت بھی. میں حیران ہوں کہ یار میری تعریفیں کیوں کر رہے ہیں. اچھا گیم کا نہیں پتا چلا آپ کو؟ مجھے بالکل نہیں نہ پتا کہ یار یہ کیوں کر رہے ہیں. یہ کوئی پولیٹیکل رپورٹر ہونا بہت بڑا. ہاں پھر تو سمجھ آتی ہے. یہ تو سمجھ آتی ہے، یا کسی نے کوئی ان کو پڑ گیا ہو یا کسی نے ان کو بہت اٹھا دیا ہو، اسی کا کر سکتے ہیں. میرا کہاں سے. انہوں نے تعریفوں کے پل باندھ دیے اور یہ وہ کر دیا. میں کنفیوز ہونا شروع ہو گیا. اب میں یہ بھی نہیں پوچھ رہا کہ چوئی صاحب کی وجہ کی گئی میرے اینی آؤ بھگت دی. مینوں تو انج لتا گیا جی میں شاید FC کالج میں آج سے پہلے کسی کو بھی اس طرح نہیں کہوں. میں زندگی میں پہلی دفعہ گیا تھا. صحیح. پورے مایا ناز طریقے سے پروٹوکول جانا، پروٹوکول یہ کا. 2 دن کے بعد میں گیپ رکھتا تھا. 2 دن کے بعد پارٹ 2 آیا. ٹھیک ہے. NDFC پہ پارٹ 2 آیا. پھر چوئی شجاعت دا چوئی پرویز دا فون. پھر میں گیا. پھر اب میں انہوں نے پہلے پارٹ میں آپ سے کوئی بات چیت نہیں کی اس ٹاپک پہ؟ وہ سمپل کہا کہ جو آپ کام کر رہے ہیں ستار خان صاحب وہ بہت، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیڑے کام کیتے ہیں جو ان کو مجھے نہیں پتا بالکل. تو وہ اس طرح کا میں اپنے سورسز کو ڈھونڈ رہا ہوں. اس وقت تک سارے سورسز انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہوئے تھے.
اچھا کیونکہ میری خبر آئی ہے، وہ خبر آنے سے کوئی ایک ہفتہ پہلے وہ انڈر گراؤنڈ ہو چکے تھے، صحیح صحیح میرے ساتھ رابطے سے باہر تھے. ٹھیک ہے. انہیں پتا تھا کہ یہ دھماکہ کرے گا، تو ہمیں خام خواہ میں کہیں رابطے میں ہم میں سے کوئی پایا گیا پھنسیں گے. تو کوئی مسئلہ نہ بن جائے. اب میں ان کو کیسے ڈھونڈوں، وہ تو انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں. طے ہوا ہے کہ بھئی یہ سارا کچھ ہونے کے 15-20 دن بعد وہ کہیں ہوئیں گے اس طرح. تو تیسری میری خبر آ گئی. تیسری جب خبر آئی یہ پھر میں سمجھ گیا تھا کہ ان کو مجھ سے لگتا ہے کوئی ایسا کام پڑا جس کا مجھے خود ابھی تک نہیں پتا، لیکن ان کو کام پڑ گیا. تیسری خبر کے بعد چوتھی خبر ایک ایسی خبر تھی کہ مجھے ایک لینڈ لائن پہ فون آتا ہے کراچی سے. ٹھیک ہے. وہ مجھے کہتا ہے کہ ستار خان صاحب میرا نام آپ نے پتہ نہیں کرنا، آپ کی خبریں آئی ہیں NDFC پہ 3. اسٹیٹ بینک نے اس وقت تھا ڈپٹی گورنر چغتائی نام کا کوئی بندہ تھا، ڈپٹی گورنر تھا. اس نے لیٹر لکھ دیا ہے، شوکت عزیز اس وقت وزیر خزانہ تھا. صحیح. تو چغتائی نے شوکت عزیز کو خط لکھ دیا کہ آپ NDFC کو ٹیک اوور کر لو، اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اس کو مرج کر دو نیشنل بینک آف پاکستان کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اڑا دو سب کو. اب اس نے مجھے کہا کہ یہ آپ کی خبروں پہ ہوا ہے اور یہ خبر بھی آپ ہی چلائیں تو بہتر ہوگا. اچھا. میں کہا جی مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، آپ کیا بول رہے ہیں، مجھے وہ لیٹر مل جانا چاہیے اسٹیٹ بینک کا جو وزیر خزانہ شوکت عزیز کو لکھا گیا. جی. اس نے لیٹر بھیجا مجھے. اب مجھے پتا کہ میں تو بینک کو لے بیٹھا ہوں، میں نے چلا دیا وہ. اس اسنا میں ایک بندہ تھا بینکر جو تھا، اس کا فون آ گیا مجھے کسی اور نمبر سے. وہ فون کر رہا تھا، اس کا فون آ گیا. میں سن لیا، انہوں نے کہا خان صاحب کیا حال ہے. میں سمجھ گیا کون. میں کہا تم رابطے مجھ سے آ گئے. کہندا آہو جڑا کام تسی پانا سی وہ پاتا ہے، بینک بند ہو گیا، یہ ہو گیا. ایک تے کی گل اس نے مجھے بتائی بات کہ بینک کے امپلائیز اسٹاف آپ کو بد دعائیں دے رہا ہے، ان کی نوکریاں ختم ہو گئی. صحیح. کہندا ہم نے بڑے طریقے سے کہا کہ یار یہ بلینز کا تھا، یہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز تھے اور بڑے بڑے کلائنٹ تھے ان کی وجہ سے ہوا. ستار کے پاس تو انفارمیشن گئی، اس نے تو انفارمیشن دی ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ جو پہلی خبر کے بعد شکیل الرحمان صاحب جو ہمارے مالک تھے، آنر تھے، ان کا مجھے فون آیا کہ ستار خان صاحب، جو اسٹائل ہے شکیل الرحمان کا بات کر، ستار صاحب بڑا زبردست نوٹس آیا ہے NDFC نے دیا ہے، میں آپ کو بھیج رہا ہوں، اتنا تھبا ہے انہوں نے بھیجا آپ کو، یہ پڑھ لیں آپ. میں کہا بھیج دیں مجھے. بھیجا تو اس میں لکھا ہوا تھا، جو سبجیکٹ تھا، کیپشن تھا اس لیٹر کا، کورنگ لیٹر کا، وہ یہ تھا کہ یلو جرنلزم از ریننگ سپریم. اچھا. اور اس میں ایک چیز تھی جو مجھے شکیل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ اس کے کورنگ لیٹر میں ایک لائن ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے. اب یہ نہیں بتایا کہ لائن کون سی، وہ کچھ 7-8 لائنوں کا کورنگ لیٹر تھا، باقی اس کے ساتھ کاغذ لگے ہوئے تھے. اس میں وہ جو ایک لائن تھی وہ کیا لائن تھی کہ اس خبر کے بعد NDFC سے اتنے بلینز کا وڈرول ہو گئی ہے ڈپازٹ کی، اور وہ ساری کی ساری جو وڈرول ہوئی ہے ڈپازٹس کی وہ سرکاری محکموں نے کی ہے، وزارتوں نے کی. میں خوش ہو گیا. میں کہا یہ شکیل صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ پڑھنا. تو یہ ہو گیا. اب اس کو جس نے مجھے فون کیا تھا، میں کہا یار مینوں ایک مسئلے دا حل دس. میں کہا چودھری شجاعت ہیں چودھری پرویز لائی تے مینوں بڑا VIP ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. وہ ہنس پڑا آگے سے. اس نے کہا ستار خان تم ان کے لیے مسیحا بن گئے ہو. میں کہا وہ کس چکر میں؟ انہوں نے کہا NDFC کا جو پریزیڈنٹ تھا، بورڈ تھا، وہ اس نے 2-3 ریفرنس تیار کیے ہوئے تھے چوئی شجاعت اور چوئی پرویز لائی پہ، اور انہوں نے نیب کو بھیج دیے ہوئے تھے. جب تمہاری رپورٹیں آئی ہیں تو جو بورڈ تھا، بینک کا بورڈ تھا، بینک کا پریزیڈنٹ، ان کو اپنی پڑ گئی، گیم الٹ گئی ساری. تو تم تو ان کے لیے مسیحا ہو. یہ تو واقعی میں کہوں ہو. میں کہا وہ جو چیزیں اس نے بھیجی ہیں مل سکتی ہیں؟ کندہ خان اب تو تارے لگ چکے ہوئے ہیں. میں کہا اگر وہ چیزیں ہوتی تو میں کچھ گیپ کے بعد ان کے بھی کر دیتا. تو یہ ہوا تھا کہ چوئی شجاعت صاحب کے ساتھ اس دن چوئی پرویز لائی کے ساتھ بہت سارے لوگ آئے تھے. 2002 کا الیکشن نہیں ہوا تھا، لیکن ان کی طرف آمد و رفت رہتی تھی. صحیح. تو اس دن چودھری پرویز لائی اویلیبل نہیں تھا. اس نے کہا کہ میں دوستوں کا چوئی شجاعت بیچارہ اکیلا میرے ساتھ ایک کمرے میں FC کالج.
تو چوئی شجاعت کا بٹن اوپر والا ٹوٹ گیا تھا. چوئی شجاعت جو تھا اوپر والا بٹن بھی بند کرتا ہے, تو ٹوٹ گیا ہوا تھا. تو صوفی ایک بندہ ہے جو کہ چوئی شجاعت اور چوئی پرویز الہی کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کسی سے پوچھیں گے نا ان کو پتا صوفی کتنا امپورٹنٹ آدمی ہے, اس کا نام ہے صوفی. وہ صوفی بٹن لگا رہا تھا. تو میں نے کہا جی روزے تھے, تو میں نے کہا جی چوئی صاحب میرا روزہ نہیں گا, میں نے چاہ تے پیاؤ. چوئی صاحب نے مجھے کہا کہ روزہ تو میرا بھی نہیں گا, دونوں چائے پینے. میں کہا منگواؤ. چائے منگوائی. تو میں نے چوئی شجاعت کو بلا کیا کہا, میں کہا چوئی صاحب مینوں پتہ لگ گیا کہ تسی اینا دنوں دا جڑا میری پروٹوکول دے رہے سو نا, مجھے اس کی صورتحال اصل وجہ کا پتہ چل گیا. چوئی شجاعت نے میری طرف دیکھا. میں کہا چوئی صاحب ایک گل دے نہیں رکھنا, شکر کرو دعاواں دیو کہ بینک نوں تالے لگ گئے نا. وہ جڑا ریفرنس پریزیڈنٹ نے بینک دے پریزیڈنٹ نے تواڈے تے چوئی پرویز الہی کے خلاف بنایا سی, اگر وہ میرے ہتھے چڑھ جاتا تو میں تمہیں بھی اڑا دینا سی. صحیح. اب جب میں نے یہ بات کی تو وہ جو بٹن لگ رہا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا. اب چوئی شجاعت مجھے دیکھ رہا ہے کہ یار کہ ہویا بندہ ہے, 3-4 دفعہ پوری آؤ بھگت کی بیٹھ کے کہہ رہا ہے. لیکن ایک بات بتاتا جاؤں, پاکستان کی تاریخ میں جن پولیٹیشین کے ساتھ, چاہے وہ پرائم منسٹر رہا ہو یا بڑے خاندان کا پولیٹیشین رہا ہو, چوئی شجاعت ایک ایسا بندہ ہے, ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ لینا, یہ بڑے ظرف والا آدمی. اچھا. چوئی شجاعت سے زیادہ ظرف والا بندہ میں نے پولیٹکس میں کسی کو محسوس نہیں کیا, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ زرداری ہو, چاہے عمران خان ہو, چاہے چوئی پرویز الہی کیوں نہ ہو. صحیح. اتنے ظرف والا بندہ میں نے نہیں دیکھا کہ یار جب میں نے اتنی بڑی بات کر دی تو باہر تک مجھے چھوڑنے کون آیا, چوئی شجاعت حسین خدا ہے. کیا بات ہے. اور ایسے لگا جیسے میں نے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں. میرے لیے بڑے حیران کی بات تھی کہ یار یہ بندہ کہے گا کہ یار کڈا بندہ چولا آدمی ہے, اس کی آؤ بھگت کر رہے تھے, اس نے اڑا دیا ہوا ہے, بینک بند ہو گیا, بینک کا بورڈ اڑ گیا, بینک کا پریزیڈنٹ اڑ گیا. ٹھیک ہے ہمیں ہمارے لیے مسیحا ثابت ہوا, لیکن اگلی گل نے کی تھی کہ یار اگر وہ چیز میرے ہتھے لگ جاتی میں تو بھی اڑا دینا سی. سر اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ صحافت میں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ایک ورڈ بڑا اس میں مشہور ہے, لفافہ. اس لیول پہ جب جا کے انویسٹیگیشن ہو رہی ہوتی ہیں تو دھمکیاں بھی آتی ہیں, لفافے بھی آتے ہیں. تو آپ کو کبھی ان چیزوں کا ظاہر ہے اتنے بڑے بینک کو آپ نے اڑا دیا, ٹھیک ہے, وہ ظاہر ہے اس میں ڈاکیومنٹ تو آپ ہی کے لگے نا, چاہے پیچھے جو بھی گیم تھی, تو کوئی لفافہ نہیں آیا, کوئی دھمکی نہیں آئی, ایون آپ کے مالکان نے اوپر سے نہیں آپ کو روکا کہ بھائی ہاتھ تھولا رکھیں. ایک بات منیر صاحب, یہ پتھر پہ لکیر ہے بات, عجیب اتفاق ہے, مجھے آج تک دھمکی نہیں آئی اور آج تک آفر نہیں ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے, اتنے اسٹرانگ ہیں آپ اس ڈومین کے اندر؟ یہ مجھے کنفیوژن زیادہ پیدا ہوتی ہے باقیوں کے بارے میں. ٹھیک ہے. باقی کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے دھمکی آئی ہے, مجھے ڈرا رہے ہیں اور مجھے آفر کر رہے ہیں, تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار آپ لوگوں نے کلوں کی چیلم کی خبریں لگا کے کس نے آپ کو دھمکی دینی ہے, کس نے آپ کو آفر کرنی ہے. یا تو بڑی بڑی خبریں ہو جیسے انصار عباسی یا رؤف کلاسرا یا عمر چیمہ یا اعزاز سید وغیرہ دیتے ہیں نا بڑی بڑی خبریں, یا ایک زمانے میں کامران خان دیتا تھا جب نیوز میں تھا, تو اس کی سمجھ آتی تھی کہ یار یہ بڑی خبریں ہیں, اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ دھمکی بھی ہو سکتی, آفر بھی ہو سکتی. یہاں ہر تیسرا چوتھا آگے کہتا تھا خان صاحب وہ مجھے بڑی دھمکی مل رہی ہے. تو میں نے کہا اس کو ہوا کیا ہے, اس نے کیا کیا جو دھمکی اس کو ملے. لیکن آپ کا تو سر سین یہ ہے نا کہ چلیں چھوٹے, لیکن اتفاق کی بات میں بتا دوں آپ, یہ بالکل بات بتا دوں کہ لوگوں کا یہاں تک ہوا کہ ایک خبر تھی, وہ خبر بھی اس حوالے سے مینشنیبل ہے کہ اس میں ایک بعد میں ایک ہمارے دور کا, اس وقت وہ کسٹم میں اسسٹنٹ کلیکٹر کسٹم تھا, لاہور ایئرپورٹ میں تعینات تھا. ٹھیک ہے. یہ 97-98 کی میں بات کر رہا ہوں. نواز شریف کا دور تھا, اور سیف الرحمان جو تھا, سینیٹر سیف الرحمان, اسے ایک احتساب بیورو بنا تھا, اس کا وہ چیئرمین تھا, وہ بڑا پاورفل تھا. نواز شریف کے بعد سب سے زیادہ پاورفل سیف الرحمان تھا. لاہور ایئرپورٹ سے ہیرون گئی تھی عورتوں کے ذریعے سعودی عرب. اچھا. تو سعودی رائل فیملی نے نواز شریف کو کہا تھا, نواز شریف پرائم منسٹر تھا, نواز شریف نے کہا کہ جو ذمہ دار ہیں اڑا کے رکھ دو. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کلیکٹر بھی اڑ گیا, ایڈیشنل کلیکٹر بھی اڑ گیا, ڈپٹی کلیکٹر بھی اڑ گیا, تو وہ اسسٹنٹ کلیکٹر کسٹم لاہور وہ بھی اڑ گیا. صحیح. اصل سٹوری کیا تھی کہ جو شفٹ کے رسپانسبل بندے تھے وہ نہیں اڑے, وہ دوسری شفٹ اڑ گئی. یعنی کہ جہاز کوئی اور تھا جو جس سے ہیرون گئی تھی, اس کی شفٹ کوئی اور تھی, ذمہ دار کوئی اور تھے, اڑا کسی اور شفٹ کو دیا گیا. صحیح.
اب یہ بلنڈر تھا, بہت بڑا بلنڈر تھا. میرے ہاتھے ڈاکومنٹ لگے. اب اس سے بڑا بلنڈر کہ میں کہہ سکوں کہ نواز شریف ٹی وی پہ آ کے کہہ رہا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اڑا کے رکھ دیا جنہوں نے ہیرون بھیجی تھی. او بھیا آپ نے اڑایا تو ذمہ دار بندوں کو اڑاؤ, آپ نے تو ان لوگوں کو اڑا دیا بیچاروں کو جن کا شفٹ ہی نہیں تھی, وہ شفٹ ہی کوئی اور تھی. لو جی, وہ جب میں نے خبر دی تو مجھے اب یاد نہیں آ رہا اس کی ہیڈ لائن میں نے کیا نکالی تھی, بڑی محنت کے ساتھ. اور کچھ ہمارے نیوز روم کے لوگ ہوتے تھے جو واقعی اس میں ایکسپرٹ ہوتے تھے ہیڈ لائن میں. صحیح. تو وہ مجھے اب یاد آتا ہے تو میں بتا دوں گا اس کی ہیڈ لائن کیا لگی تھی. پورا CBR ہل گیا. اچھا. سیف الرحمان صاحب ہل گئے. سیف الرحمان صاحب کا مجھے فون آ گیا, پتہ نہیں کہاں سے فون اس نے دیکھا. اس زمانے میں وہ پاورفل آدمی تھا, اس کا فون آیا. انہوں نے کہا جی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, اپنے ڈاکومنٹس لے کے آ جائیں. چیئرمین CBR بھی بیٹھا ہوگا, چیئرمین ممبر کسٹم بھی بیٹھا ہوگا, اپنے ڈاکومنٹس رکھنے. میں ہنس پڑا. میں کہا سیف الرحمان صاحب ذرا دوبارہ چیئرمین CBR کو ممبر کسٹم سے پوچھ لو, آپ کا CBR پہلے ہی مان چکا ہے, میری اس خبر کے بعد مان چکا ہے کہ ہم نے غلط بندے اڑا دیے. سیف الرحمان کو کیونکہ وہ سمجھیں کہ وہ پاور تو تھی, ظاہر ہے پاور تھی, لیکن وہ انسٹنٹلی جیسے ہوتا نا بریفنگ, اس میں نہیں ہوگا. بالکل وہ گھبرا گیا, انہوں نے کہا کیا اندھا پہ. میں کہا ذرا پوچھ لیں اس سے, اس کے بعد کہہ دیں جہاں کہیں گے میں ڈاکومنٹ لے کے آ جاؤں گا. سیف الرحمان کا دوبارہ فون نہیں آیا. اب وہ جو اسسٹنٹ کلیکٹر کسٹم تھا جو اس وقت تھا, میرے ساتھ اس کی بڑی دوستی رہی, وہ ڈاکٹر موہت پیرزادہ تھا. اچھا. تو ڈاکٹر موہت پیرزادہ اس وقت اسسٹنٹ کلیکٹر کسٹم لاہور ایئرپورٹ تھا. جو سسپینڈ ہوئے تھے اور غلط ہوئے تھے, مثلا کہ اتنا بلنڈر اسٹیٹ مار رہی ہے, CBR مار رہی ہے, وزیر اعظم مار رہا ہے, صاحب بیورو کا چیف سینٹر سیف الرحمان مار رہا ہے, بلنڈر ہی ہے نا. اتنے بڑے بلنڈر مار رہے ہیں وہ کہ انہوں نے سسپینڈ کر دیا. پاکستان میں کسی بھی گورنمنٹ محکمے کے اندر ٹاپ آف دی لائن جو ہے ریسورسز اٹھائے جاتے ہیں, پتہ نہیں کون سی ایگزام سے پاس ہو کے ٹاپ کریم بریڈ اٹھائی جاتی ہے. ایسا کیا ہو جاتا ہے سر, 1-2 سال کے اندر ان کو ایسا زنگ لگتا ہے کہ وہ بالکل اپنے کام سے بھی جاتے ہیں؟ نہیں, اب تو میں یہ کہوں گا کہ یہ سوچ کے DMG ہو, PSP ہو, یا فوج ہو, یا کوئی بھی ہو, یا پٹواری ہو, یا پٹواری سے اوپر کون ہوتا ہے, ان کا ہوتا ہے نا تحصیلدار ہو, قانون گو, یہ سوچ کے آتے ہیں کہ گیم ڈالنی ہے. ہاں, یہ آپ بھول جائیں کہ کوئی کمٹمنٹ کے ساتھ اس کی جو پرسنٹیج ہوتی ہے نا, وہ بڑی کم پرسنٹیج ہوتی ہے. 2, 3, 4, 5% ہوتے ہیں جو کسی کمٹمنٹ کے ساتھ آتے ہیں, ان کی ریشو بہت کم ہے. لیکن ان کی بھی ٹیوننگ ہو جاتی 2 سال کے اندر. نہیں, اس کے بعد یہ ہوتا ہے ان کی چل نہیں نہ رہی ہوتی, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ابھی کچھ عرصہ ہی نہیں ہوا, جو کیونکہ وہ اگر اس طرح سے کام کریں گے تو پوسٹنگ نہیں لے سکیں گے. بالکل ایسی ہے. وہ کوئی پرائم منسٹر ہو, کسی بھی سیاسی جماعت کا ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے وہ پیپل پارٹی ہو, چاہے وہ PTI ہو, چاہے فوجی ڈکٹیٹر ہو, اگر بیوروکریسی میں رہنے والا ان کے کہنے پہ نہیں نہ چلے گا تو وہ پسند نہیں کریں گے, وہ کہیں گے سائڈ پہ لگاؤ اس کو, کھلے لائن لگاؤ. تو سر لیکن پھر یہ نظام صحیح کیسے ہوگا؟ اسی وجہ سے بہت ساری چیزیں کنٹریبیوٹنگ فیکٹر اسی وجہ سے ہیں نا, کہ بیوروکریسی میں اگر کوئی کام کرنا چاہے گا اس طریقے سے جس طریقے سے اسے کام کرنا چاہیے تو بیچارہ زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکے گا. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ سم ٹائم یہ جو نٹ ہوتے ہیں نا, ہم ان کو نٹ کہتے ہیں, بیوروکریسی میں ملتے ہیں, افسران نٹ ہوتے ہیں, یا فوج میں جو ہوتے ہیں نٹ ہوتے ہیں, تو انٹیگریٹی ان کی انٹیکٹ ہوتی ہے. کئی دفعہ یہ حکومتیں وقت کی مجبوری بن جاتے ہیں کہ ان کو بندہ ہی ایسا چاہیے ہوتا ہے جو کسی کا لحاظ نہ کرے. بالکل ایسے ہی. پھر ان کو لگایا جاتا ہے. کئی ایسی جگہوں پہ دیکھنے پہ جہاں ان کو چاہیے ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جو کسی کی سنا, جیسے پولیس میں نہیں ہوتا, کئی SHO ایسے گزرے ہیں جو اپنے IG کی نہیں سنتے تھے. ہاں بالکل ایسی ہے. لیکن کئی دفعہ آپ کی مجبوری بن جاتی تھی اس SHO کو لگانا اس علاقے میں کہ یہ اب یہی SHO ہے بالکل جو کچھ کر سکتا ہے. تو آپ کو پہلے سے دیکھنا چاہیے جب اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو انٹیگریٹی میں انٹیکٹ ہوتے ہیں اور آپ کی مجبوری بنتے ہیں اس وقت میں جب آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا بندہ ہو, ہمیں اس جگہ پہ پوسٹنگ کے لیے چاہیے, تو آپ روٹین میں کر لو نا. ہاں ایسے ہی ہے بالکل. تاکہ وہ جو ریشو بہت کم ہے بیوروکریسی کی وہ بڑھ جائے. ہر ایک کو پتا ہوگا یار میں بہتر طریقے سے آؤں گا تو مجھے ملے گی. وہ پتا ہوتا ہے کہ صاحب کو خوش رکھنا. جیسے یہ اپنا خاور مانی کا ہے, میرے خیال میں تم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہو.
اب یہ جو پنجاب میں ہوا تھا عثمان بزدار کے دور میں، ہاں جس میں بشرا کا نام بھی آتا ہے، جس میں فرح گوگی کا نام بھی آتا ہے، جی یہ جو پوسٹنگ ٹرانسفر میں پیسے لیے گئے ہیں نا، اس کا آتھر ایکچولی خاور مانی کا تھا. اچھا اب وہ خاور مانی کا خود بھی سرکار میں سرکاری ملازمت میں رہا ہے، اس سے پتہ پوسٹنگ ٹرانسفر کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. بالکل تو ایکچولی آئیڈیا جو بنیاد تھی آئیڈیا کا ہوتا نا برین چائلڈ، جی وہ خاور مانی کا تھا. سر. لیکن آپ کو کبھی ڈر نہیں لگا؟ آپ اتنی بے باک باتیں کر دیتے ہیں، چلیں لوکلی تو ٹھیک ہے، آپ کو کبھی دھمکی نہیں آئی؟ آپ کے بارے میں یہ بھی بڑا مشہور ہے جی، آپ CIA موساد اور را کے بارے میں جو ہے نا آپ اندر تک ان کی فائلوں میں گھس کے انفارمیشن نکال لیا کرتے تھے، تو کبھی ڈر نہیں لگا کہ انٹرنیشنل پریشر تو بہت ہیوی آتا ہے سر؟ دیکھو یہ جب تک آپ کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے آپ نہیں ڈرتے. ٹھیک ہے. جب ہو جائے نا پھر بندہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ یار یہ تم دیکھو گے یار یہ تو گڑبڑ ہو گئی. جب تک نہیں ہو رہا آپ چل رہے ہوتے ہیں. CIA کیا ہوئی، پاکستان کی ایجنسیاں کیا ہوئیں، صحیح، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا ہوئی، زرداری کیا ہوا، نواز شریف کیا ہوا، عمران خان کیا ہوا. آپ جرنلسٹ کا کام ایک ہوتا ہے، جرنلسٹ کا کام جیسے عام لوگوں کا کام نہیں ہے کہ کوئی سپورٹر ہے، جی وہ نواز شریف کا سپورٹر ہو سکتا ہے، وہ زرداری کا سپورٹر ہو سکتا ہے، وہ عمران خان کا سپورٹر ہو سکتا ہے، وہ کسی فوجی کا سپورٹر ہو سکتا ہے. جرنلسٹ کو نہیں ہونا چاہیے، میڈیا پرسن کو نہیں ہونا چاہیے، اس کے سامنے سارے ایک ہی ہونے چاہیے. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہو نہیں جاتا تو عمران ریاض خان جو ہے یا اور جو 2-3 لوگوں کے ساتھ ہوا، اس کے بعد بھی تھوڑا سا نہیں آپ ہوا کہ یار اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ ہو گیا، ارشد عزیز کے ساتھ ہو گیا؟ ایک بندہ ہے جرنلسٹ ہے، میڈیا پرسن ہے، میرا بھی کلیگ رہا ہے، عمر چیمہ. جی بہت بڑا نام ہے. عمر چیمہ نے ایک دفعہ خبر دی تھی، اس وقت چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے کیانی صاحب. عمر چیمہ نے خبر دی تھی کہ جناب ان کی سیکیورٹی ڈپلائمنٹ پر کس طریقے سے مین پاور، فائنینشیل ریسورسز کس طریقے سے استعمال کیے جاتے ہیں اس کی سیکیورٹی کے اوپر پوری اس نے ڈیٹیل دی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد عمر چیمہ صاحب کو اٹھایا گیا. عمر چیمہ صاحب کی بھمیں بھی مون دی گئیں، بال بھی کاٹ دیے گئے، پتہ نہیں کیا کچھ کیا. اب دیٹ واز اے جرنلسٹک کاز. ہاں وہ کسی کی حمایت میں یا کسی کے خلاف نہیں تھا، وہ جرنلسٹک کاز تھی. بعد میں ہمارے جو ریسنٹ پاسٹ میں ایسے میڈیا پرسن بن گئے جو جرنلسٹک کاز کے لیے کام نہیں کرتے تھے بلکہ پارٹی کاز کے لیے کام کرتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر میں پارٹی کاز کے لیے کام کروں گا اور میرے ساتھ کچھ ہوگا تو جرنلسٹ اس کی اونرشپ نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. یہ رپورٹر وداؤٹ بارڈر جو ہوتا ہے اس میں ان لوگوں کا نام کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ وہ انٹرنیشنل ہے، انہیں پتا ہے کہ جرنلسٹک کاز کے لیے کون کون کام کرتا ہے اور پھر پارٹی کاز کے لیے کون کام کرتا ہے. سر لیکن اس وقت تو میجورٹی اگر آپ دیکھیں تو کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہے، کسی نہ کسی کی آواز بن کے بات ہو رہی ہے. گریجولی ہوا نا، یہ شروع ہوا تھا جب ہم لوگ آئے تھے نا، تو ضیاء الحق کے دور میں اس کی بھنک پڑ رہی تھی، لیکن اس کی جو بنیاد رکھی تھی نا وہ 1985 میں جب نواز شریف چیف منسٹر بنا تھا نا، تو اس وقت جرنلسٹوں کو ایک خاص طریقے سے چیزیں نظر آنی شروع کی، انہوں نے دکھائیں، نوازا گیا، تو جرنلسٹ نے بھٹکنا شروع کر دیا. اس کے بعد پھر جرنلسٹ بھٹکتا پھر عمران خان جیسے لوگ ٹکر گئے، یہ بھی اسی لائن پہ چلے جس لائن پہ نواز شریف چلا. انہوں نے بھی پھر جرنلسٹوں کو oblige کیا، اپنے اپنے طریقے سے oblige آپ سمجھتے ہیں عمران خان نے بھی جرنلسٹ کو ٹکا کے oblige کیا، ایسا oblige کیا جیسے کہ جرنلسٹوں کو شاید نواز شریف نے پیسے پوسے تو پوری طرح نواز شریف اور باقاعدہ خیال رکھنے والا نواز شریف رہا ہے، بہت زیادہ خیال رکھنے والا رہا ہے، لیکن عمران خان نے ایک اور طریقے سے خیال رکھا. وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ ایسا طریقہ تھا جس میں پنٹر ہوتے تھے جو کام کرتے تھے. پنٹر کیا ہوتے تھے؟ مارکیٹ میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ کافی تگڑے لوگ ہوتے ہیں، فائنینشلی کافی تگڑے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں تو اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی ایک وقت میں، کہ جب آپ نے عمران خان کو اٹھانا ہے تو اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے تھی کہ ستار خان صاحب یہ عمران کو آپ نے اٹھانا ہے، آپ کا ہر مسئلہ جو ہے نا مسئلہ نہیں رہے گا، آپ سرخرو ہو جائیں گے اور خوشحال ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب اس طریقے سے پنٹروں کے ذریعے oblige کیا گیا. جب پنٹروں کے ذریعے oblige کیا تو گیا تو جو oblige ہو جاتا اس نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوتا، ظاہر ہے، obvious بات ہے. اب اگر میرے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں اور جس کی وجہ سے بہتر ہوئے ہیں تو میں کچھ نہ کچھ تو پے کروں گا نا، اسکرین پہ آ گئے. ظاہر ہے سر، وہ تو لازمی ہے. وہ اس طرح کا وہ اس کی وجہ سے ہمارا جو پروفیشن تھا ڈیمیج ہو گیا. تو ابھی جو عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے، اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں زیادتی ہوئی ان کے ساتھ، یہ جو وہ کر رہے تھے اس کی وجہ سے؟
نہیں، عمران ریاض خان کو میرے خیال میں نا باقاعدہ پی ٹی آئی جوائن کر لینی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. باقاعدہ. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایک میڈیا پرسن صرف ایک پارٹی کا نام لے رہا ہو نا تو بڑا عجیب سا لگتا ہے. مطلب ہم نے زندگی گزاری ہے، ہم سے نہ آصف علی زرداری بچا، نہ پیپل پارٹی بچی، نہ نواز شریف بچا، نہ نون لیگ بچی، نہ فوجی ڈکٹیٹر بچا، نہ جنرل پرویز مشرف بچا، نہ اس کی حکومت بچی، نہ اس کا کیمپ بچا، نہ اس کا گروپ بچا. تو اگر میں بیچ میں ڈنڈی مارنی شروع کر دوں کہ ایک کو بچا رہا ہوں باقی کو مار رہا ہوں تو میرے بارے میں کیا امپریشن جائے گا کہ کس طرح کا جرنلسٹ ہے یہ. لیکن سر اس وقت میں وہی تو آپ سے پہلے بھی پوچھ رہا تھا کہ اس وقت اگر دیکھیں آپ پورا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، ایک چینل میں نام کسی کا نہیں لوں گا، ایک چینل کو دیکھیں گے لگے گا کہ اس وقت پاکستان میں حالت جنگ ہے، دوسرے چینل کو دیکھیں گے لگے گا خوشحالی ہے، ایک چینل کو دیکھیں گے لگے گا وہ موجودہ حکومت کے بارے میں تعریفوں کے پل، دوسرے کو دیکھیں گے لگے گا حکومت سب سے برا کام کر رہی ہے اس وقت. تو سب نے لیا ہوا ہے نا. آپ کیا اسی سے سمجھ جائیں، ہاں اسی سے آپ سمجھ جائیں کہ ہم نے اس برے طریقے سے اپنے آپ کو بانٹ لیا کہ اب یہ ایک بات ہے کہ میں نے فیکٹس پہ جانا، میں نے ڈاکومنٹس پہ جانا. اس ڈاکومنٹس کے ساتھ میں زرداری آ رہا ہے، نواز شریف آ رہا ہے، عمران خان آ رہا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. مجھے تو اپنے فیکٹس دیکھنے چاہیے نا، فیکٹس ڈسٹورشن نہیں کرنی چاہیے. سر لیکن وہی تو پرابلم ہے کہ اس ملک کے اندر فیکٹس ہوں یا فگرز ہوں ان کو تو مولڈ کیا جاتا ہے نا پاور کے ذریعے. جس کے پاس پاور ہے وہ کچھ بھی کروا سکتا ہے. یہ باہر کی دنیا میں بڑا مشکل کام ہے کیونکہ وہ کافی میچور ہو چکے ہیں. وہاں مشکل کام ہے، یہاں آسان کام ہے. یہاں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن کیا کیا تھی. آپ لگا دیں کہ یہ بھی کنڈیشن ہے، یہ بھی کنڈیشن ہے، کسی نے کاؤنٹر چیک کرنا کچھ بھی نہیں کرتا. ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی تھی، آئی بھی تھی کہ نہیں آئی تھی، کسی نے چیک کرنا. آپ نے سوشل میڈیا میں ایسے 4 لائنیں چلانی، وہ چل جائے گا. وہ سم ٹائم اندرونی سم ٹائم بیرونی قوتیں آپ کے اوپر ایسی پاور ڈالتی ہیں یا ایسا پریشر ڈالتی ہیں کہ آپ کو مولڈ ہونا پڑتا ہے. اب دیکھیں نا، آپ نے ابھی بات کی، مجھے یاد آ گیا، آپ نے سی آئی اے کی بات کی. تو سی آئی اے کی جو کلاسیفائڈ فائلیں ہوتی ہیں وہ ایک وقت میں جا کے 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال بعد جا کے وہ ڈی کلاسیفائڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے ان میں سے مجھے 1 سال لگ گیا تھا ایک فائلیں ڈاؤن لوڈ کرتے، 1 سال. اچھا. اب بڑی عجیب سی بات ہے، کوئی سن رہا ہوگا اس کو تو سمجھ نہیں نہ آئے گی. 1 سال اتنی فائلیں ہیں. 1 سال مجھے لگ گیا تھا کون سی فائلیں ڈاؤن لوڈ کرنی ہیں جس میں نے آنے والے وقتوں میں کتاب لکھنی ہے. اور یہ پبلک ہوتی ہیں فائلیں ویسے کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے یا یہ آپ کو دیکھیں اگر آپ نے کرنا ہے تو 5-6 سال تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ 5-6 سال بڑے آرام سے 5-6 سال تو لگ جائیں گے. ٹھیک ہے. اب میں نے اس میں سے کیا کرنا ہے کہ سی آئی کی وہ فائلیں جو کلاسیفائڈ تھیں ڈی کلاسیفائڈ ہوئے ہیں تو میری ایکسس تک پہنچی ہیں، پبلک کی ایکسس تک پہنچی ہیں. وہ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جہاں جہاں پاکستان کا ذکر ہے، ہاں جی 1947 آنورڈ کہاں کہاں پہ سی آئی اے کیا کہہ رہی ہے، اور وہ جو کلاسیفائڈ ایک زمانے میں رہی ہیں بعد میں ڈی کلاسیفائڈ ہوں. ٹھیک ہے. اور ڈی کلاسیفائڈ میں ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے جو پرابلم بن رہی ہے کہ اس میں بہت سارے حصوں کو انہوں نے ڈارک کیا ہوا ہے. صحیح. یعنی کہ میں پڑھ رہا ہوں چیز کو، جو کام کی چیز آئی ہے جہاں پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کون کون سا ملک اور کون سے ملک کا کون سا صدر تھا، وزیر اعظم تھا یا منسٹر تھا یا سفیر تھا یا میڈیا پرسن تھا یا کوئی انڈیویجول تھا، اس نے کون سی چیز کیسے کی تھی. اب وہ ڈارک ہے، اب میں پڑھ نہیں سکتا. اب میں وہاں میں میرا ہوتا ہے کہ میں اس کے اوپر ایک سیپریٹ نوٹ بھی لکھ سکتا ہوں کہ اگر ڈی کلاسیفائڈ کرنا ہے آپ نے فائلوں کو، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ ڈی کلاسیفائڈ کرتے ہیں. بالکل. لیکن یہ جو آپ ڈارک کر دیتے ہیں کچھ لائنوں کو، وہ اصل تو وہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ جہاں پہ پتہ چلنے لگتا ہے کہ یہ 2.45 کروڑ نکلا ہے فلانے بینک کے فلانے اکاؤنٹ سے. ہاں تو وہ نہیں بتانا. اب وہ جا رہا ہے جس جگہ پر، یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ 2.45 کروڑ فلانے بینک سے، سوئٹزرلینڈ سے نکلا ہے، کوئی آف شور فائنینشیل سینٹر سے نکلا ہے، کسی جگہ نکلا ہے. اب یہ کہیں جا رہا ہے. اب جہاں جا رہا ہے، جس کے پاس جا رہا ہے، وہاں آگے وہ ڈاک. اب بندہ کہتا ہے کہ یار مجھے صرف اتنا پتہ لگا کہ 2.45 کروڑ روپیہ ان بینکوں سے نکلا ہے. لیکن سر آپ کے تجربے کے مطابق آپ ڈاٹ تو کنیکٹ ہو ہی جاتے ہوں گے آگے اور پیچھے. نہیں، مشکل ہے، بہت مشکل ہے. آگے کیا کرو گے کہ وہ پاکستان آئے. اب پاکستان میں کس کے پاس آئے؟ آپ نے تکا ہی مارنا نا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. کس کے پاس آئے؟ میں مثال کے طور پہ ابھی کچھ دن پہلے 27 دسمبر کو بے نظیر بھٹو کی برسی تھی، تو میں نے اپنا چینل میں ایک کرائم سیریز بھی میں کرتا ہوں، تو کرائم سیریز میں نے کیا. تو اس کے بعد پوڈ کاسٹ والوں نے کہا کہ خان صاحب آج چونکہ کل ہم نے 27 دسمبر کے حوالے سے چلانا ہے تو
پوڈ کاسٹ میں بھی ایسا کریں کہ لیاقت علی خان، جنرل ضیاء الحق اور بے نظیر بھٹو، یہ تینوں کا مرڈر ہوا تھا، اس پہ آپ ایک کر دو. ٹھیک ہے. آف ہینڈ تھا، آف ہینڈ. اس کے باوجود میں نے لیاقت علی خان کے بارے میں ایک بات بتائی کہ لیاقت علی خان کے بارے میں ایک CIA کی فائل، کلاسیفائڈ فائل ڈی کلاسیفائڈ ہوئی تھی. اچھا. اس میں کیا لکھا تھا؟ اب اتفاق کی بات ہے نا، آف ہینڈ ہے، لیکن کئی چیزیں میں پڑھ چکا ہوں، کئی چیزیں پڑھ رہا ہوں، کئی چیزیں میں نے پڑھنی ہیں. بالکل. تو لیاقت علی خان کی میں نے گو تھرو ایسی کی تھی، ڈیٹیل میں نے نہیں گیا تھا. میں نے کہا اس میں ایک چیز تھی کہ امریکہ نے کہا تھا کہ یہ روس کی KGB نے دنیا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ لیاقت علی خان کے مرڈر کے پیچھے امریکہ ہے. ویر ایز اے KGB نے یہ سارا ڈرامہ کیا تھا. اس نے یہ پروجیکشن اس طرح کی، کیونکہ کولڈ وار چل رہی تھی. کولڈ وار میں روس اور امریکہ آمنے سامنے تھے، دونوں کو جہاں موقع ملتا تھا وہ کر دیتا. تو میں نے اب CIA کی کلاسیفائڈ، جو ڈی کلاسیفائڈ انفارمیشن ہوئی، اس کو کوڈ کر دیا. اس میں یہ لکھا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ کے کام آئے تھے. اس کے بعد میں نے ایک سوال خود ہی اٹھا دیا. میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر امریکہ ہی مارنے والا تھا لیاقت علی خان کو، تو لیاقت علی خان کے دور میں ہی پاکستان امریکہ کی گود میں بیٹھا تھا جا کے. یہ بھی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جس کی گود میں جا کے بیٹھ رہا ہے وہی مار رہا ہے. ہو سکتا ہے مفاد پورا ہو گیا ہو تو انہوں نے نہیں، آپ ٹیوا ہی ہے نا. اب آپ ٹیوا ہی کر سکتے ہیں نا. دیکھیں نا، آپ پوری اتھارٹی کے ساتھ اس وقت کر سکتے ہیں جو آپ کی چیز عدالت میں جب آپ جاتے ہو چیز لے کے، تو عدالت کہے گی کہ بھائی ڈو یو ہیو دی ایویڈنس، کانکریٹ ایویڈنس، ارریفیوٹیبل. ٹیوے نہیں چلتے. جی جی ایسے ہی ہے. ہمارے پاکستان کو تو اسٹائل ہے ٹیوا چلا دے. وہ میرے خیال ہی ستار ہی ہوئے گا. بھائی میرا خیال کیا، بڑی سیریس بات ہو رہی ہے. یا تو ہونا کہ یار اس طرح کے بال کس کے ہوں گے، تو تم کہہ سکتے ہو کہ یار میں نے سنا ہے کہ ستار خان کے اس طرح کے بال ہے. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، چاہے ستار خان کے اس طرح کے بال ہوں نہ ہوں، لیکن بندہ کہہ سکتا ہے. لیکن جب ایک سیریس بات ہو رہی ہے، ویری ڈیم سیریس، اس میں اس طرح سے نہیں ہم کہہ سکتے ٹیوے مارنا. لیکن پاکستان جو ہے نا وہ ٹیووں پہ چل رہا ہے، تکوں پہ چل رہا ہے، ہیرسے پہ چل رہا ہے. سر بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کسی بھی TV چینل پہ جاتے ہیں، ان کے لاڈلے بن جاتے ہیں، پھر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ تھوڑے ہی دن گزرتے ہیں فوراً سے آپ چینل چینج کر لیتے ہیں؟ ٹکتے کیوں نہیں ایک جگہ؟ میں چینج نہیں کرتا، مجھے نکال دیا جاتا ہے. مالکان سے آپ کی اکثر لڑائی ہو جاتی ہے؟ نہیں، لڑائی نہیں ہوتی. ایک ہوتا ہے کہ چونکہ آپ کے پاس اتنا کچھ پڑا ہوتا ہے ہارڈ کور، تو آپ نے کہا جب میرے پاس پڑا ہوا ہے تو یہ چلانا ہے. موسٹ آف دی ٹائم یہ دیکھنے میں آیا میرے تجربے میں کہ مالکان چاہتے ہیں کہ آج بدھ کا دینا تو آج اس کو یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ یار میرے پاس تو مٹیریل پڑا ہوا ہے، جس کام کے لیے میں کر رہا ہوں وہ تو میرے پاس مٹیریل پڑا ہوا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، بس چلا رہے نا کسی طرح. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں آزادی نہیں دی جاتی آپ کو؟ آزادی کی بات نہیں ہوتی. لیکن جہاں اگلے کو سوٹ کر رہا ہے وہ چلنے دے رہا ہے. ٹھیک ہے. جہاں کوئی تھوڑا سا ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ آ جاتے ہیں، وہاں صرف یہ کہتے ہیں کہ آج یہ نہیں تو یہ سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں تو آپ اس پہ کر لیں. میں کہو سینٹ کے الیکشن کے اوپر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہے بہت بڑا اسکیم ہے جس میں سیاستدان آ رہے ہیں. صحیح. تو یہ کسی کے پاس نہیں ہے جو میرے پاس ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ سم ٹائم ضرورت بھی ہوتی ہے چینل؟ دیکھیں چینل کا مطلب ایک بزنس ہے، تو بزنس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. اگر آپ اس پہ کام نہیں کریں گے تو یہ تو پھر وہی بات ہوگی کہ آپ اپنی منمانی کریں گے. منیر صاحب پھر ایک چیز ہے، ایک بندہ ہے امیر شکیل الرحمان. ہاں جی. جنگ بھی اس کا ہے، نیوز بھی اس کا ہے، پاکستان کا سب سے بڑا بندہ ہے جی میڈیا کا. تو وہ ہمیں کیوں چلنے دیتا تھا؟ ٹھیک ہے. وہ جس کو مارا جاتا تھا ہمارے ہاتھوں سے مر جاتا تھا. انصار عباسی نے مارا ہوتا تھا، رؤف کلاسرا نے مارا ہوتا تھا، عمر چیمہ نے مارا ہوتا تھا، میں نے مارا ہوتا تھا، کامران خان نے مارا ہوتا تھا. تو پھر اس کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے رکھتے تھے؟ کوئی نہ کوئی چکر تو چلاتا تھا نا وہ. ہاں بالکل. تو یہ مالکان کو بھی چاہیے ایسا چکر چلا دیں تاکہ یار یہ لوگ اپنی جگہ پہ رہیں. ہمیں اس روکتا نہیں تھا. ہمیں تو ایسا تھا کہ مجھے ایک دفعہ رؤف کلاسرا کی کوئی بات چیت چل رہی تھی ایکسپریس میں. ٹھیک ہے. تو رؤف کلاسرا نے ایکسپریس والوں سے بات کی کہ میرے ساتھ 5 رپورٹر ہوں گے. ٹھیک ہے. باقی تو ارشد شریف مرحوم بھی تھا، یہ متی اللہ جان بھی تھا، لیکن نیوز میں صرف میں تھا جس کی رؤف کلاسرا نے بات کی. صحیح. تو رؤف کلاسرا کو تو جا کے شکیل الرحمان نے پکڑ لیا، گھر میں جا کے اس کے گھر بیٹھ گیا، دعوت شاوت. انہوں نے کہا فیملی ہے، فیملی کو چھوڑ کے رؤف کلاسرا تم جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا تم جاؤ گے میں باہر رینجر لگوا دوں گا، میں دیکھوں گا تو کیسا جاتا ہے. تو وہ رک گیا تھا پہلی دفعہ. ٹھیک ہے. وہ رکا تو obvious بات ہے، موو تو اس کی چل رہی تھی نا، میں تو نہیں چلا رہا تھا، یا ارشد شریف تو نہیں چلا رہا تھا، یا متی اللہ جان تو نہیں چلا رہا تھا. تو مجھے شکیل الرحمان کا فون آیا.
اس نے کہا باتوں باتوں میں ایمی اور کیا حال ہے ستار صاحب, ٹھیک ٹھاک ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ میرے پاس ہوتے ہیں نا تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ 2 مہینے خبر نہیں دیتے, 3 مہینے خبر نہیں دیتے. میں نے کبھی پوچھا, میں نے کہا نہیں صاحب. وہ لکھانی جو ہے نا وہ آپ کو پکڑ لے گا, ہر تیسرے دن پکڑ لے گا, بھئی آپ نے ایک خبر دی تھی, اب تیسرا دن آ گیا, چوتھا خبر دو. اور دوسری بات بتاؤں میں آپ کو, ورلڈ کال کے اوپر میں نے خبر آپ کی چلا دی تھی. یہ لکھانی کو کہو, یہ ایکسپریس والوں کو کہو, چلا کے دکھائیں. اب یہ اس کا کمال تھا کہ ورلڈ کال کے اوپر اس کا کیبل نیٹ ورک پاکستان کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے, جیو چل رہا ہے, وہ میری خبر شکیل الرحمان چلا رہا ہے دی نیوز میں. وہ کیسے ان کو کاؤنٹر کرتا ہوگا, یہ اس کا کمال ہے نا. بالکل ایسے ہی. تو آپ کو پھر اس طرح سے بن جانا چاہیے, آپ اس طرح سے بنتے نہیں ہیں. وہ ہوتا یہ ہے, میں کئی دفعہ گیا ہوں نا تو چینل والے پوچھتے تھے خان صاحب کیا کریں, میں کہا شکیل الرحمان بن جاؤ. کہتے کیسے, میں کہا جی سب سے زیادہ پیسے شکیل الرحمان کماتا ہے. صحیح. جو آخری سطح ہے پاورز کی, جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, اس کے ساتھ ٹکراتا ہے شکیل الرحمان. ایسے ہی ہے. اندر بھی وہ کرتے ہیں, نیب اس کو اندر بھی کر دیتی, وہ اندر بھی ہو جاتا ہے. اب وہ ڈر جاتے تھے, یہ گھنٹہ نہیں کوئی گزار سکتا. ایسے ہی ہے. جس طرح کا شکیل الرحمان لمبی گیم کھیلتا ہے تو نا. کیا میر شکیل الرحمان پیسے بھی سب سے زیادہ دیتا ہے؟ اگر کماتا سب سے زیادہ ہے تو کیا دیکھو دیتا بھی سب سے اپنے زیادہ؟ دیکھو پیسے دینے کا مطلب یہ آپ کا جو پیکیج ہے, جی پیکیج تو پھر میں ایسے چینل میں بھی گیا ہوں جہاں بہت لمبے چوڑا پیکیج تھا. ابھی بھی سنے سر آپ کو 30-35 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں سما سے, حقیقت ہے یہ؟ نہیں, میں کوئی 30-35 کروڑ روپے لے رہا ہوں. 30-35 لاکھ آپ کو جس نے بھی کہا ہے نا, اس کو میں بعد میں بڑی پکی خبر ملی ہے مجھے, بعد میں اس کو نبڑ لوں گا کہ یار تو میری ویلیو کیوں کم کر رہا ہے. 30-35 کروڑ روپے کا بندہ تو 30-35 لاکھ میں اس کو بیچ رہا ہے. سر وہ ملے گا, پتہ کیسے ملے گا؟ اس کے لیے پھر آپ کو اپنے اصولوں سے تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑے گا. پھر لفافے کو ویلکم کرے. نہیں اگر گوس ہو, نہیں لفافے کا میں تمہیں بتا دوں, لفافہ جو ہوتا ہے نا وہ جو ماڑے قسم کے نہیں بلیک میلر ہوتے ہیں, لفافہ ان کے لیے ہوتا ہے. نہیں تو بات سنیں نا سر, جو بہت اوپر لیول کا ہوتا ہے نا, جیسے ایک میڈیا پرسن ہے, اس سے میں خوش کیوں ہوں کہ اگر یہ کوئی گندا کام کرتا تو بڑی قیمت وصول کرتا ہے اس کی. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں تو ہمارے یہاں کئی جرنلسٹ ہیں بیچارے, میں ان کو چھوٹا چھوٹا کیا کہتا ہوں, بچوں نے یورپ جانا ہے, آنے جانے کی ٹکٹ, میں کوئی آ رہی ہے کوئی کام ہے. میں اب اندازہ کرو کہ میری نظر میں کہ تم بچوں کو یورپ بھیج رہے ہو, آنے جانے کا ریٹرن, کلب کلاس کی ٹکٹیں ہیں, وہاں پر ہوٹل ہیں 5 اسٹار یا 7 اسٹار, اس پہ بک گئے ہو تم یار. اور سر اس سے بھی چھوٹے پہ بکتے ہیں. میں بتا رہا ہوں نا, جب میں اس کو چھوٹا سمجھ رہا ہوں تو اس سے نیچے پتہ نہیں کس وہ ایک آئی فون پہ بک رہے ہیں. یہ موسٹلی جو بلیک میلر ہوتا ہے نا, بلیک میلر کو ڈیل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. مجھے کبھی دوست ملتا ہے, میں کو بلیک میلر ہے گا 200-400 500 5,000 10,000 15,000 لا دو سارا کام ہو جائے گا. میں کہا اس سے بچو جو پاگل ہوگا, انہیں نہیں باز آنا, اسی پا میں سب کچھ دنیا والے سامنے سوٹ دو کہ انہیں باز نہیں آنا, وہ کو بچنا. بلیک میلر تو آپ کو سوٹ کرتا ہے. ان سارے جھمیلوں میں آپ کیا یہ پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں کہ آج صحافت آزاد ہے؟ کچھ لوگ ہیں یار وہ پاگل ہیں. نہیں کچھ نہیں, میں سر پوری ڈومین کا دیکھیے, انڈیویجول لیول پہ تو بہت اچھے لوگ ہیں. اوور ویلمنگلی اگر آپ بات کریں تو میڈیا ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, فوج ہو, پولیٹیشین ہو, پارلیمنٹ ہو, میڈیا ہاؤسز ہوں, عدالتیں ہوں, بھائی کون بچا ہے؟ کوئی بھی نہیں. میجر چنک جو ہوتا ہے اوور ویلمنگلی وہ یہی ہو گیا. اب یہ کرپشن کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو میں نے کچھ ایسے انٹرو دیے تھے اپنی چینل میں, جی مختلف چینلز میں, کہ کرپشن کے اوپر میں کر رہا ہوں. تو میں نے ایک دن انٹرو دیا, کرپشن سبجیکٹ تھا. جی تو میں نے کہا جی مجھے ڈر ہے, میں چاہتا ہوں کہ کرپشن ختم ہو جیسے باقی چاہتے ہیں, لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر کرپشن ختم ہو گئی تو کہیں ملک نہ ختم ہو جائے. او خیر, کیونکہ رچ بس گئی ہے نا جڑوں میں, بالکل جڑوں میں رچ بس گئی سر, دیمک کی طرح. آپ ایک جگہ پر آ کے تڑیاں لگاتے ہو, سے نو ٹو کرپشن, یہ نیب کا نعرہ. میں کہا یار سب سے بڑی کرپشن تو نیب کی وجہ سے ہوتی ہے, اور نیب نے ہی نعرہ لگایا ہوا سے نو ٹو کرپشن. میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جو امیزون کنڈل پہ میں نے چڑھائی ہے, پرفارمنس ایویلیویشن آف نیب. اچھا, اس کے کوئی 20 چیپٹر ہیں. پرفارمنس ایویلیویشن آف نیب میں ایوری تھنگ از ڈاکومنٹڈ,
صحیح. یعنی کہ اس کا آخری جو چیپٹر ہے میرا, اس میں ریفرنس کا چیپٹر ہے. میں نے بتایا کہ یہ فلانی چیز میں نے کون سے ڈاکومنٹ سے لی ہے, نیب کا ڈاکومنٹ ہے, ہیر سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں میں نے تجویز دی ہے کہ ایک بڑا تالا منوں ٹنوں کے حساب سے صحیح. وہ تالا پکڑے, نیب کو لگا دیں. ٹھیک ہے. کرپشن کا کچھ امکان کم ہو جائے گا. ویسے خان صاحب کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہے؟ 22-23 سال بندے نے لگا دیے فرشتے ڈھونڈنے پہ, نہیں ملے انہیں کہ شیطان ہی آئیو. شیطان آئے دونوں پارٹی دی, حکومت بھی مل گئی, سارا کچھ بھی مل گیا. عمران خان جب تک کرکٹر تھا نا تب تک ہم بھی فین تھے. جرنلسٹ فین کرکٹر کا ہو سکتا ہے, بالکل صحیح ہے. ایک باکسر کا ہو سکتا ہے, ایک فٹ بالر کا جرنلسٹ ہو سکتا ہے, پولیٹیشین کا فین نہیں ہو سکتا جرنلسٹ. ایک بات ذہن میں رکھ لینا ہمیشہ کے لیے. ہاں بات ہمیں آگے نا, پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے. جی. پولیٹیشین نہیں ہوتا جرنلسٹ کا, کبھی بھی پولیٹیشین نہیں رہا. تو عمران خان جب تک کرکٹ کھیلتا رہا, ہم گراؤنڈ میں جاتے تھے, اسٹیڈیم میں جاتے تھے میچ دیکھنے. تو جب یہ ریٹائر ہونا شروع ہو گئے, عمران خان بھی ریٹائر ہو گیا, تو ہمارا دل نہیں لگتا تھا اسٹیڈیم میں جانے کو. یعنی کہ اگر کسی نے پاس بھی دے دیا ہمارا دل ہی نہیں کرتا تھا. ہم نے کہا ہمارا رومانس ختم ہو گیا. اس کے کرزما کو کسی نے بیٹ نہیں کیا اس کے بعد بھی. ٹھیک ہے نا. اب ہوا یہ تھا کہ اس وقت کچھ لوگ تھے, اب ہماری اس وقت جو تنخواہیں تھیں نا 2700-2800 روپے ہوا کرتی. اچھا. تو کچھ جرنلسٹ تھے, وہ مل کے نا اس کے شوکت خانم فنڈ میں باقاعدہ ڈونیشن دی. اب 2700-2800 روپے جس کی تنخواہ وہ اپنے حساب سے دے گا. جی جی ایسا ہی ہے. اب وہ جب یہ سیاست میں گیا, انہی جرنلسٹوں میں سے ایک کا مجھے فون آیا, کہندا ستار خان اس نے کیا چول ماری ہے, سیاست میں ہی چلا گیا. سیاست تو جھوٹ کا نام ہے, یہ جھوٹ بولے گا. اب سیاست پہلے یہ ہم اپنی تنخواہ میں سے کسی کو بھی 1 ٹکا دینے کو تیار نہیں ہوتے تھے. اس کو ہم نے پیسے دے دیے, ڈونیشن میں دیے, چاہے کم دیا, اپنی کیپیسٹی کے حساب سے دیے. یہ اس نے کیا کیا؟ میں کہا چل یار حوصلہ کر, کوئی بات نہیں, اس سے غلطی ہوگی, کوئی بات نہیں, شاید کوئی معاملہ ٹھیک ہو جائے. لیکن وہ نہیں ہوتا. سیاست میں آپ جیسے بیوروکریسی میں آتے ہو اسی رنگ میں رنگے جاتے ہو. لیکن بہت ساری غلطیاں کی ہوں گی, خان نے کی بھی ہیں, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ باقیوں سے قدرے بہتر ہے یہ, یا کچھ اقدام ایٹ لیسٹ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہتر ہوا؟ یہ بہتر اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک نالائق آدمی ہے حکومت سازی میں. ایک بات ذہن میں رکھ لیں, نواز شریف کرپشن کرتا ہے, زرداری کرپشن کرتا ہے, لیکن انہیں حکومت سازی آتی ہے. سر لیکن 4 باریاں لے کے 30 سال میں تو اس کو بھی آ جائے گی. اس کو 3 سال دے کے آپ نے دودھ کی نہریں نکلوانے کی کوشش کی ہے. دیکھ لو میں نے کیا بات کی. 85 میں 1985 میں پہلی دفعہ نواز شریف چیف منسٹر بنتا ہے پنجاب کا. شہری بابو کا لقب اس کو دیا جاتا ہے فرام نو ویئر. ہاں جی. مثلاً کہ 85 کے جو غیر جماعتی بنیادوں پہ انتخابات ہوئے تھے نا, 4 کینڈیڈیٹ تھے بڑے اسٹرانگ جو ہمیشہ سے اقتدار میں رہے ہیں. بالکل. لیکن ضیاء الحق نے, فوجیوں نے اس کا نام نکال دیا نواز شریف کا. تو نواز شریف تو بڑا سیانا تھا, انہیں آندے کیا, انہوں نے کہا یار ادھر لکشمی چلتی ہے, فلانی چیز چلتی ہے, اس پہ چلا گیا. گریجولی وہ میچور سیاسی طور پہ کرپشن بھی کرتا گیا, لیکن سیاسی طور پہ میچور بھی ہوتا گیا. عمران خان کا بالکل ڈفرینٹ کیس ہے, وہ میری طبیعت کا. ٹھیک ہے. جیسے میں ہوں نا کہ میری مرضی ہے, میں کہیں جاؤں نہ جاؤں. میں پرسوں اب دفتر والے فون کر رہے تھے, میرا موڈ نہیں تھا, میں نے کہا میں نہیں آتا. بھئی ہمارے مزاج کا, ہماری طبیعت کے بندے کا سیاست میں کام کیا ہے؟ سر لیکن سخت لوگ نہیں آئیں گے, فیصلوں پہ ٹکنے والے لوگ نہیں آئیں گے, تو پھر تو یہی ہوتا رہے گا جو 75 سال سے ہو رہا ہے. نہیں, وہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اگر ہم انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے نا, نواز شریف کے پیچھے, زرداری کے پیچھے, عمران خان کے پیچھے, پھر ہمیں کوئی نہیں, ہمیں اسی طرح کے بندے ملیں گے. کیونکہ یہ آپ کا مذہب بھی کہتا ہے جی کہ جیسے لوگ ہوں گے ویسے حکمران ملیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. تو جیسے ہم ہیں, کبھی ہمیں نواز شریف مل جاتا ہے, کبھی زرداری مل جاتا ہے, کبھی عمران خان مل جاتا ہے. تو ہماری قسمت میں یہی ہے. جس دن ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا, یہ تینوں, یہ کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکیں گے. جس دن ہم ٹھیک ہو گئے نا, نہ نواز شریف, نہ زرداری, نہ عمران خان, یہ کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکیں گے. سر ہم صحیح ہونے کے لیے تو تیار ہی نہیں ہے نا, وہ ہم تیار نہیں ہے. تو اگلے مہینے کیا سمجھ رہے, ہو رہے الیکشن ٹائم پہ؟ یار یہ الیکشن پاکستان میں جو ہوتا ہے نا ہمیشہ سے, ہاں جی, ایک بات ذہن میں رکھنا کہ غیر یقینی صورتحال سے ہمارا واسطہ پڑا ہوتا ہے ہمیشہ. ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے ہاں کبھی بھی نہیں ہوتا کہ یار یہ چیز ہو رہی ہے, یہ واقعی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. یہ ساتھ گفتگو شروع ہوتی ہے
مجھے ڈر ہے کہ میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا، میں کہ یار مجھے ڈر ہے جس طرح کی غیر یقینی صورتحال ہم بنا لیتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ عید کا چاند نظر آ جائے ہم پھر بھی کہہ رہے ہوں نہیں نظر آیا یار عید یہ ہوئے گی کل کے نہیں ہوئے گی، اچھا چاند نظر بھی آ گیا ہے، اناؤنس بھی ہو گیا، ہم اس طرح کی غیر یقینی صورتحال میں رہتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ الیکشن تو بڑی دور کی بات ہے، میں نے تو عید بیچ میں گنا دی. الیکشن یہ ہوتا ہے کہ جب یہ نواز شریف آ رہا تھا نا، پتہ نہیں 20 اکتوبر کو 21 اکتوبر کو، تو آخری دن تک میں یہی کہہ رہا تھا بھائی میں نہیں کہہ سکتا وہ آ جائے گا یا نہیں آئے گا، پلیٹلیٹس کبھی بھی لو ہو سکتے ہیں دوبارہ. ٹھیک ہے نا، آپ نے وہ نہیں کہنا کہ یہ انتخابات جو 8 فروری کو ہونے ہیں یہ ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے، میں اس کے بارے میں کوئی لفظ نہیں کہوں گا، جب ہو جائیں گے میں کہہ دوں گا ہاں یہ ہو گئے نا. خان صاحب تھوڑا سا ذرا ماحول کو چینج کرتے ہیں، ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. 2-4 آپ سے میٹھے میٹھے سوال پوچھنا چاہوں گا. سیاست میں کسی کو وزیر اعظم کی سیٹ پہ دیکھنا چاہیں تو کس صحافی کو دیکھنا چاہیں گے؟ نہیں میرے خیال میں ہم میں سے کوئی نہیں ہے سر، ایسے ہی لائٹر نوٹ پہ ہمیں شغل کے طور پہ کسی کو دیکھنا چاہیں؟ نوٹ ایٹ آل، کیونکہ کسی آپ کو نے نہیں. ملک کا آگے جو ماشاءاللہ جو حال ہو گیا آپ چاہتے ہیں مزید حال ہو جائے اس کا. لیکن صحافیوں کو لو تو پوچھ کے دیکھ لو تو سارے تیار نے سر. نہیں اب یار دیکھو نا، اب میں وہ بات کرتا ہوں کہ عمران خان کی طبیعت مزاج اور میری مزاج طبیعت میں کوئی فرق نہیں. صحیح. فرق کیا ہے کہ مجھے کوئی آ کہے کہ خان صاحب صدر یا وزیر یا کیئر ٹیکر، تو میں کہوں گا پاگل ہے، میرا سکون تباہ کرنا ہے، میں چنگے پلی زندگی گزار رہا ہوں، مزے کی زندگی. سر یہ نا ریپڈ فائر ہے ہمارا، اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. ہاں نام آپ نے جواب دینا ہے. بطور صحافی آپ کو لفافے کے طور پہ ایک خوبصورت سی چمچماتی گاڑی کوئی دینا چاہے تو کون سی گاڑی لینا چاہیں گے؟ نہیں گاڑی تو نہیں لوں گا میں، چاند گاڑی لوں گا، یا کوئی جہاز، کوئی ایسا جہاز ہو جو ابھی کسی کے استعمال میں نہیں آیا، بن چکا ہے کسی کے استعمال میں نہیں آیا. بالکل صحیح. وہ کوئی پرنس ہے استعمال کرے گا، یا امریکہ کا صدر ہے وہ استعمال کرے گا، یا امریکہ کا جو بہت ہوتا ہے نا ایلن مسک ہے آج کل امیر ترین آدمی، یا بل گیٹس تھا یا جیف بیزوس تھا، انہوں نے استعمال کرنا. ہاں اس طرح کا جہاز مل جائے تو کم از کم یہاں پاکستان میں تو لوگوں کو پتہ لگے گا کہ یار سب سے دنیا کا سب سے مہنگا ترین جہاز سار خان کے پاس. اور میری تعریفیں ہوں گی، ایک میں بات بتا دوں، یہ جس طرح کا ملک ہے میری تعریفیں ہوں گی، پیچھے پاویں میں نے جو مرضی کہا جائے، میرے سامنے آئیں گے نا تو میری تعریفیں ہوں گی. خان صاحب بطور صحافی اگر آپ کو کسی ملک کی نیشنلٹی آفر کی جائے تو کس ملک کی نیشنلٹی لینا چاہیں گے؟ جنت تو میرے خیال زمین پہ کوئی ہے، اگر کوئی جنت زمین پہ ہے یا جنت کی طرح کی زمین پر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پریفریبل ہوگی، ورنہ ادروائز میں بنگلہ دیش بھی جانے کو تیار ہوں. پاکستان نہیں رہنا؟ میں ویتنام بھی جانے کو تیار ہوں، ٹھیک ہے، میں بھوٹان بھی جانے کو تیار ہوں. کم از کم وہاں پر آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ کچھ نہ کچھ ایسا پاکستان سے بہتر ہے جو ان ملکوں میں ہے، چاہے وہ غریب ہیں. ہاں میں امیر ملکوں کی بات نہیں کر رہا، میں وہی حیران ہو رہا کہ آپ نے کسی امیر ملک کا نام نہیں لیا. تو یہ ملک اس لیے کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ ہے. پاکستان میں تو یہ ہے کہ میں اپنی راگل آپ کے بیٹھ گیا ہوں، آپ نے اپنی راگل آپ، یہاں ہر کہنے اپنی اپنی راگل آپی ہوئی ہے کہ میں ہوں گا تو یہ ملک بچے گا، میں نہیں ہوں گا تو یہ ملک نہیں بچے گا. بندہ کبھی یار ایک انڈیویجول کہہ رہا ہے اور اس کے فالوورز کی بات مان رہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ جی میں آؤں گا تو ایمانداری کی نہریں بہہ جائیں گی. یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، سب تو زیادہ لچ اینا نہیں چل رہا ہوں. بالکل ہے جی. سر 3 ایسی چیزیں جو آپ چاہیں گے کہ نیشنل لیول پہ ہمارے اس پورے ملک کے اندر تبدیل ہوں، صرف 3 چیزیں. ایک تو سوشل میڈیا، ٹھیک ہے، لگام ڈالنی ہے اس کو؟ لگام نہیں، ہاں یہ میرے خیال میں جب تک ہماری کھوپڑی سیدھی نہیں ہو جاتی، ہاں بین بند. اچھا بند ہی کر دیں؟ بند ہی کر دیں، ٹھیک ہو گیا جی. کیونکہ جو تباہی مچا دی ہے نا، ہاں بے لگامے نیگیٹو، میں نیگیٹو میں جو تباہی مچا دی ہے وہ اللہ معاف کرے. سیکنڈ چیز سر؟ سیکنڈ چیز کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ کرنی ہو، ہاں کرنی ہو جس سے بہتری ہو سکے ملک میں، وہ ایک دوسرے کے خلاف شکایتیں، ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ، ایک دوسرے کے خلاف لان تان، ایک دوسرے کی ایسی تیسی، اس پہ مکمل پابندی لگ جائے. پگڑی اچھالنی بند کریں. مکمل. ٹھیک ہو گیا. کہ اگر آپ نے آنا ہے تو عدالت عالیہ میں ثابت بھی آپ کرو گے، پروسیکیوٹر بھی آپ ہو، انویسٹیگیٹر بھی آپ ہو، سمجھ لو آپ ہی نیب ہو، آپ ہی ایف آئی اے ہو، آپ ہی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ، ثابت آپ نے کرنا. ٹھیک ہے، اس کے بغیر. تیسری چیز سر؟ تیسری یہ چیز ہے کہ غربت میں جب کچھ بھی نہ ہو آپ کے پاس تو گزارا کیسے کرنا؟ کیا بات ہے. غربت میں جب آپ کو پتہ ہو کہ رات کا کھانا بھی ملے گا نہیں ملے گا، لیکن میں نے
गुजारा करना है, मैंने निकालना, हर हाल में आप जीना निकालें। सीखें। असल में आपने रोना पीटना हम लोगों ने इतना डाल दिया है, हाँ 24 के 24 घंटे कहीं भी चले जाएं, वो मारे गए, वो मर गए, वो मारे गए। बंदा कहेगा यार तुसी कोई मरिया है कि नहीं मरिया, लेकिन तुहाडी गल्लां सुन के ते पूरी कौम यही हो गया। हाँ, हम एक दूसरे को देख के ना, एक दूसरे की बातें सुन के हम वैसे मर चुके हैं शुक्रगुजारी में आना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। यार। कंटेंट जो बंदा होता है ना, देखो कौन होता है हम्म, कि उसको देख लो, बाहर की दुनिया में भी गुर्बत है, जी टिका बिल्कुल के है। गुर्बत है। अफ्रीका के ममालिक में चले जाएं, ये स्याह फाम जो लोग हैं, वो हमारी तरह का रोना पिटना उनका नहीं है जिस तरह सर का पूरी हमारा है। दुनिया में सबसे ज्यादा होमलेस लोग जो है यूएसए के अंदर है, जिसको माई बाप समझते हैं। नहीं, उसकी आबादी की प्रोपोर्शनलिटी बात कर वो रहे हो ठीक है, लेकिन होमलेस देखे ना आबादी की इतने। हाँ प्रोपोर्शनलिटी बात कर रहे हैं, लेकिन ये कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर वो जो ऊपर हुक्मरान बैठा होता है ना, सदर, वो पास से भी गुजर जाए बॉदर नहीं करते, हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो निगाह उठा के भी नहीं देखते। ऐसे ही है, अगर देख भी लेंगे वो कहेंगे कुछ नहीं, वो अपने काम में मगन होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी तो गर्दनें मुड़ जाती हैं, जिसको हम बुरा भला कह रहे होते हैं, जो उसके ऊपर सब कुछ डाला होता है, उसी को देखने की हमें इतनी चाशनी होती है हाँ कि हमें ऐसा लगता है जैसे इसी को देखने के लिए आंखें तरस गई थी। अच्छा, चाहे वो आपका मुखालिफ ही क्यों ना, उस पार्टी के बात कर ले, किसी पॉलिटिशियन को कोई गुजर रहा है, चाहे आप उसके खिलाफ क्यों नहीं है, फिर भी आप में चाहत है कि यार इसी को ही देखना है। यार एक मिसाल ले लो मलक रियाज की। हाँ मलक रियाज की एब्सेंस में मैंने देखा है कि लोग जिधर भी जाके तो अन्य जो बेड़ा गर्क करता है, अब मलक रियाज सामने आ जा तो वही बंदा और गोडिया नु फातरा आ भाई रहा बाप होता है कि बना मलक होता है, साहब ऐसे ही क्या हाल चल। अब ये हमारे सामने हो रहा होता है कि यार ऐसे ही एक अजीब सी बात है, आप लोग किस तरह के लोग हो। या पीछे उसको गालियां निकाल रहे थे, जब वो सामने आया तो गोडिया नु हाथ लाया। ये प्रैक्टिकली हुआ है, कई जगह पे हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, ऐसी ही हकीकत है इसमें। अच्छा खान साहब, एक चीज़ पूछनी चाहूँगा, अगर आप बुरा ना माने, मोहब्बत में नाकामी के बारे में आप बड़े मज़ेदार तासुरात रखते हैं, बड़ी फीलिंग रखते हैं, ये क्या सीन है? यार मोहब्बत के बारे में जो ये है कि मोहब्बत मिल जाए ना मिले तो वो दो मुख्तलिफ सूरत हाल लोग बताते हैं। ठीक है। मिलने को मोहब्बत मिल जाए ना तो कई दफ़ा मैंने देखने में आया कि यार पुरानी गल हो गई। हाँ क्या कहा जा रहा है? पुरानी गल हो गई, गल मोहब्बत उसको मिल चुकी है हाँ या मोहब्बत से शादी हो चुकी है, हाँ, लेकिन एक अरसा गुजरने के बाद ना वो उसके मुंह से बात निकल जाती है। हाँ, हाँ, मोहब्बत ना मिली हो ना तो वो ज़िंदगी के आखिरी सांस तक मेरे ख्याल में चलती है। ख़ास तरीके से ना उसका एहसास रहता है, तंग करती है। एहसास रहता है। किया आपको भी तंग? मुझे इत्तेफाक से मुझे लड़कियां बहुत अच्छी लगती थी। थी। हाँ, सही। वो मेरी जब उम्र होगी तभी लड़कियां मुझे अच्छी लगेंगी। अब तो सर मैं माशाल्लाह अभी भी जवान है आप फिर। नहीं, अभी जो ये जो एज होती है ना, इस एज में ना हमें एक ख़ास किस्म की सोफिस्टिकेशन के साथ, हाँ, ग्रेस एक चाहिए। ग्रेस के साथ, एक सोफिस्टिकेशन के साथ हमें पेश आना चाहिए। बिल्कुल। जब लड़कपन होता है, नौजवानी होती है, तो वो एक ऐसी उम्र होती है उसमें मैं कहता हूँ अगर आपने उसमें छेड़ाखानी नहीं की हाँ हाँ तो फिर आप कमाल की ज़िंदगी आपने गुजारी। हर उम्र की एक डिमांड होती है, उस उम्र के हिसाब से आपने चलना। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हमारी उम्र आती है तो फिर ग्रेस और डिग्निटी, एक हम्म, सोफिस्टिकेशन वो आ जानी चाहिए, क्योंकि बड़ा पैड़ा लगेगा अब मैं किसी लड़की को अगर छेड़ रहा हूँ हाँ या कोई डंडी मार रहा हूँ या ठरक झाड़ रहा हूँ, हाँ, यार जो मुझे गेज कर जाएंगे वो मेरे बारे में क्या फील करेंगे कहेंगे कि बाबा यार मस्ती में है। ये मस्ती इसको नहीं कहते, मस्ती और होती है। एक बात इनमें रख, सही। हम लोग बुनियादी तौर पे पाकिस्तानी जो है ना ठरकी हैं, ये बात अंदर रखते हैं। मस्ती वो होती है जिसमें आप इजहार कर जाओ, एक्सप्रेस कर दो। सही। हाँ, वो बहुत कम तादाद है पाकिस्तान में, वो परसेंटेज में बहुत कम है। वरना मोस्टली यही होता है कि आप गुजरते हुए ना चोर नजरों से ऐसे देख रहे होते हैं, ऐसे करके ज़रा सा वो ऐसे करके देखे ना तो एकदम मुंह उधर कर लेते हैं। हाँ या आपसे बात करेंगे, किसी से बात करेंगे, यार वो है पटोला पप्पू, तो यार उन्होंने सामने जाए गाल कर, वो नहीं होगा। हाँ, वो गट्स नहीं है। वो गट्स नहीं हमें। वो बाहर की दुनिया में वो कम से कम ये ज़रूर है, उनमें क्लैरिटी तो मुंह पे है जाके ना कह देते हैं। कि वो कह देते हैं कि जनाब आप मुझे पसंद आई हैं, या खातून कह देती है कि आप मुझे पसंद आए। हमारे यहाँ तो दिल में बात रखी होती है अंदर ही अंदर, ऊपर से हम पोज कर रहे होते हैं कि पता नहीं कैसे, और हमारा चेहरा बता रहा होता है कि झूठा है बंदा। चेहरा, हमारा चेहरा शनासाई जो होती है ना, वो एक और चीज़ होती है, फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज। हमारी फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज हमें फंसाती है। बिल्कुल ऐसे। फिर आपकी आवाज़ भी मैंने सुना बड़ी खूबसूरत है, मैंने कभी सुनी नहीं, लेकिन सुना है कि बड़ा प्यारा आप गाते भी हैं। तो अगर कोई चंद लाइनें, मैं कह रहा आज खान साहब नक दा कोका ही सुना दो। नहीं, वो इंज हैगा सी कि मैं कभी शो में हाँ। मैं कभी झिझका ही नहीं। अब ये मेरा अपना चैनल है, पहले ही शो हुआ, ठीक है। वो लड़की एंकर थी, ठीक है। उन्होंने कहा सत्तार खान साहब आप गा लेते हो?
ابھی میرے خیال اس نے فکرہ نہیں پورا کیا تھا، میں شروع ہو گیا، اور میں شروع کیا ہوا تھا میرے خیال میں وہی گا دیں، بڑی اور بڑے گانے ہیں. وہ ہے دیا طوفان، ایک فلم تھی، رنگیلا کی فلم تھی، رنگیلا کی پہلی فلم تھی، اور رنگیلا نے خود بھی گایا تھا. اور اس گانے کے بعد موسیقی کو سمجھنے والے حیران ہو گئے تھے کہ رنگیلا یہ گانا گا لے گا. وہ گانا تھا گا میرے من وا گاتا جا رے، جانا ہے ہم کا دور، ارے ٹھمک ٹھمک نہیں جل رے پہلوا، اپنی نگریا ہے دور، اپنی نگریا ہے دور. اب رنگیلا نے جب یہ گایا تھا گانا، وہ زمانہ دیکھ لو کہ موسیقی کو سمجھنے والے، موسیقی کے سر و رموز کو سمجھنے والے، کہ رنگیلے کا کریکٹر ذہن میں لے آؤ اور وہ ایسی چیز گا جائے گا. یہ ہوا تھا. اب اس طرح کے 150 گانے اور ہیں جو بندہ گا سکتا ہے، اور میری طرح کا بندہ جو ہے. نہیں سر، زبردست آپ کی آواز ہے، پورے سر و تال میں گئے آپ نے. مجھے اس میں ہوتا نہیں ہے. ایک میں بات بتاؤں، پاکستانی بندے ہاں جی، یہ شائع بھی ہوتے ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور کئی شائع ہونا خوبصورت بھی لگتے ہیں، شائع ہوتے ہیں، کئی شائع ہوتے ہیں خوبصورت نہیں لگتے، بڑے بیہودہ لگتے ہیں. صحیح. تو میں ان شائز کی بات کر رہا ہوں جو شائع ہوتے ہوئے بیہودہ لگتے ہیں. بالکل صحیح. شائع ہوتے چند ایک بندے ہی ہوں گے جو شائع ہوتے آپ کو اچھے لگیں گے. اندر کی جو چیزیں نکال دیں اس کو، یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ جو آپ کے اندر ہے نا دل میں، ایکسپریس کر دیں، وہ زیادہ بہتر ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، نہیں اچھا گا پائیں گے، کوئی بات نہیں، لڑکی انکار کر دے گی بھائی، لیکن وہ اندر ہی اندر رکھ کے ایک لاوا پکائی جانا وہ چیز obvious بات ہے کہ چیز اندر پک رہی ہو. دنیا بھر میں کہا جاتا ہے کہ چیز اندر پک رہی ہو تو اس نے نقصان ہی کرنا ہوتا، ڈیمیج کرتا ہے. بالکل ایسی، بالکل ایسی. خان صاحب بہت شکریہ جی، بڑا مزہ آیا، بہت ساری ایسی باتیں آپ نے کر دی. اب میں اس پوڈ کاسٹ کے بعد سوچوں گا کہ کیا لگانا ہے کیا نہیں لگانا، کیونکہ آپ نے تو ہر چیز ننگے بچے کی طرح کھول کے رکھ دی. یہ ہونا بھی چاہیے. میڈیا پرسن کو دیکھو، ہم لوگ نہیں سر، مینو جی کوئی چکن آ گیا، وہ ڈالا آ گیا، پیچھے کھلو گے؟ نہیں ایک یہ تم لوگ پرزیوم کر لیتے ہو، اسیوم کر سر اب ڈر لگ رہا ہے بھائی، جو ہو رہا ہے نا آج کل، بڑی جلدی تم لوگ پرسیوم کر لیتے ہو، اسیوم کر لیتے ہو. یا تو وہ اس طرح کا کام کرو، میں تمہیں کہوں گا کہ اس طرح کا کام کرو جس میں بھی کہوں کہ ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، دیر از اے پاسبلٹی مسٹر منیر کہ ہو سکتا ہے. آپ نے تو کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا، تو پھر آپ کیوں سر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ نے باتوں باتوں میں لائٹر نوٹ پہ کتنی ساری راز کی باتیں کر دی ہیں. چلو آپ کہہ رہے ہوں گے نا. بہت شکریہ خان صاحب، بڑا مزہ آیا جی. آپ کا ٹائم دینے کا شکریہ، اور اتنی خوبصورت گفتگو کرنے کا شکریہ، کیونکہ میرے لیے بھی یہ پہلا پروگرام تھا جو میں نے تھوڑا سا اپنی ٹیک سے، آئی ٹی سے ہٹ کے صحافت کے اوپر کیا. کیونکہ ظاہر ہے جس چیز میں آپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے نا، وہاں تو آپ بڑے کمفرٹیبلی بات کر لیتے ہیں. لیکن آئی ہوپ کہ ہماری آڈینس کو بھی یہ جو گفتگو ہوئی ہے پسند آئے گی، کیونکہ آپ کو میں بڑے عرصے سے سن رہا ہوں، ماشاء اللہ جب بھی بولتے ہیں خوبصورت بولتے ہیں. تو آپ کا بے حد شکریہ. آپ لوگوں کا بھی شکریہ جی. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ایک نیا روپ میرا اور میری اس پوڈ کاسٹ کا اچھا لگے گا. اور اگر اچھا لگے تو ویڈیوز کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ یہ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. ایک بڑی کینڈیڈ انفارمیشن آپ تک پہنچائی، بڑے لائٹر نوٹ پہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. چیزوں کو سیریس مت لیجیے گا. جو انفارمیشن اچھی لگے اس کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیے گا. ٹل دین، اللہ حافظ.